on 0753808. आफाक में चमकेगा ताहिर कादरी, चमकेगा ताहिर कादरी। ज़ुल्मते आफाक में चमकेगा ताहिर कादरी, चमकेगा ताहिर कादरी। एक नई तारीख फिर लिखेगा ताहिर कादरी, ज़ुल्मते आफाक में चमकेगा ताहिर कादरी, चमकेगा ताहिर कादरी। अपने लहजे में समेटे बातिलों की गर्ज को, अपने लहजे में समेटे बातिलों की गर्ज को, अपने लहजे में समेटे बातिलों की गर्ज को। कुफ्र के दीवानों में गूंजेगा ताहिर कादरी, ज़ुल्मते आफाक में चमकेगा ताहिर कादरी, चमकेगा ताहिर कादरी। चमकेगा ताहिर कादरी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. लिखेगा ताहिर। Brothers and sisters, ladies and gentlemen, you are tuned into Ramadan FM 2018. पाक में We are live today on today's final drive time session with myself, Ish Sethi. चमकेगा ताहिर। And boy, have we got a show and a half lined up for you today. There's some serious presence in the room today because I am joined by two legendary individuals. We are joined by Haji Yunus Qadri Sahab. अपने लहजे में And to the left of him we have Haji Hukumdad Qadri Sahab. को अपने लहजे में समेटे। I'm telling you guys right now, the presence in this room is truly overwhelming. अपने लहजे में समेटे बादलों। When it comes to the mention of Minhajul Quran, it cannot go without mentioning these two individuals who were undoubtedly two of the founding fathers of this organization that laid the very foundations of Minhajul Quran in the UK. Guys, please, I want to request everyone that's listening to me out there to drop your Facebook comments, to drop your tributes to these individuals and their team that worked with them back early in the 80s when Minhajul Quran first came to the UK. If you've got any questions, don't forget you can post your questions on Facebook. You can also tweet them at Ramadan FM 2018, or you can even call the studio number, which is the number is 0333 011 6786. So without further ado, we're gonna get cracking with this show, inshallah, straight away.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ. So first of all, سب سے پہلے تو میں اپنے مہمان گرامی جو میری ریکویسٹ پہ تشریف لائے حاجی صاحبان, میں آپ کو رمضان ایف ایم کو کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ ماشاء اللہ. اس وقت ہماری کافی آڈینس آپ کو سن رہی ہے, تو میں سوال سب سے پہلے تو میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ I hope my Urdu is okay. مجھے کافی my Urdu is not too good, but I'll try my best to speak in Urdu. اچھا, سب سے پہلے حاجی صاحب آپ بتائیں کہ آپ کا یو کے میں آنا کون سے سن میں تھا؟ آپ یو کے میں کب آئے تھے؟ میرا خیال آپ اگر سب سے پہلے حاجی صاحب سے سوال شروع کریں کہ ماشاءاللہ مشن کو شروع کرنے والے اور یہ پودا لگانے والے حاجی حکمدار صاحب قادری صاحب ہیں. میں تو ان کو دیکھ کے ان کی میت میں, ان کی سربراہی میں اس مشن میں شامل ہوا ہوں, تو اس کے بعد میں پھر اپنی صحیح ہے. ٹھیک ہے سر, آپ سے سر شروع کرتے ہیں. آپ کا پہلے یو کے میں آنا آپ کا کب ہوا تھا؟ میرا یو کے میں آنا آج سے 52 ایئرس پہلے ہے, اپریل 1966 میں, when I was 15 years old. اچھا, was that before the football world cup? Yes. Before. So England was already, because 1966 وہ بھی سن جانا جاتا ہے نا جب انگلینڈ نے ورلڈ کپ جیتا تھا. اچھا ماشاء اللہ 66 میں آپ کا ہوا. تو آپ کا ظاہرہ شیخ الاسلام نے قبلہ حضور نے جب مشن شروع کیا تھا 1981 میں, تو آپ کا مشن کے ساتھ کب آپ کی واقفیت ہوئی تھی قبلہ حضور کے ساتھ؟ یہاں پہ جو ہے نا قبلہ تشریف لائے تھے جو نا 3 مئی 1985 میں پہلی بار. 3 مئی 1985. ماشاءاللہ آپ کو مہینہ بھی یاد ہے, دن بھی یاد ہے. کیونکہ 5 مئی 1985 میں یہاں پہ ویمبلے کانفرنس تھی کنز الایمان کی, جو مولانا نورانی صاحب نے رکھی تھی. اچھا. تو اس کے سلسلے میں جب یہاں سے غلام سعیدین صاحب تشریف لے گئے تھے پاکستان میں قبلہ پیر و مرشد سید طاہر علاؤ الدین الگیلانی کے پاس کہ آپ تشریف لائیں, آپ کی صدارت میں یہ کانفرنس ہوگی. صحیح ہے. تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تب آؤں گا جب آپ پروفیسر صاحب کو بھی دعوت دیں گے. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر انہوں نے پروفیسر صاحب کو بھی دعوت دی. تو پھر اس وجہ سے یہ ہے کہ حضور جو ہے نا, پروفیسر صاحب جو ہے نا ان کی فلائٹ لاہور سے تھی, وہ پہلے تشریف لائے چند گھنٹے, اور حضور پیر صاحب جو ہے نا تھوڑے 4-5 گھنٹے بعد میں کراچی سے تشریف لائے تھے. ایئرپورٹ سے میں نے ان کو ریسیو کیا تھا حضور پیر صاحب کو. اور بھی تو یہ جو پہلا وزٹ تھا قبلہ حضور کا, حضور پیر طاہر علاؤ الدین صاحب کے ساتھ جو وزٹ تھا, تو یہ جس دن وہ آئے تھے تو آپ پہلے ان کو ریسیو کرنے والے آپ تھے؟ جی میں ہی تھا, پہلے میں ہی تھا, کیونکہ یہ جو ورلڈ اسلامک مشن والے تھے, یہ حاجی یونس صاحب جو یہاں بارکنگ میں رہتے تھے, یہ ان کے صدر تھے, لیکن ان کی طرف سے ایئرپورٹ پہ کوئی آدمی نہیں گیا کو ریسیو کرنے کے لیے. تو میں ایئرپورٹ پہ تھا, میں نے حضور قبلہ قید محترم کو ریسیو کیا وہاں سے. تو ان کو لے کر آئے تو فرمانے لگے کہ پیر صاحب بھی واپس آئیں شام چند گھنٹوں کے بعد, پھر ہم نے ایئرپورٹ پہ آنا ہے. میں نے کہا آپ گھر پہ چلیں, ہم آپ آرام فرمائیں چند گھنٹے, اس کے بعد ہم واپس تشریف لے آئیں گے. حضور پیر صاحب جو تھے وہ کسی کے گھر نہیں ٹھہرتے تھے, تو ان کے لیے وہ ہوٹل میں میشن ٹھہرتے تھے, تو ان کے لیے پہلے ایڈوانس ہوٹل بک کروایا جاتا تھا. مجھے میری ڈیوٹی ہوتی تھی کولمبیا ہوٹل میں. اچھا. تو وہ ان کے لیے جب وہ آئے تشریف لائے حضور پیر صاحب, تو میں قبلہ کو لے گیا وہاں پہ, ایئرپورٹ سے ریسیو کیا, پھر سیدھا ہوٹل میں چلے گئے ہم. پھر وہی ہوٹل میں حضور پیر صاحب کے ساتھ ہی ٹھہرے قبلہ. اچھا, حضور پیر صاحب کے ساتھ. تو حاجی صاحب آپ کو بھی یہ سن یاد ہے جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا اس وقت آپ نہیں, میں 1991 میں جب مشن باقاعدہ شروع ہو چکا تھا, حاجی صاحب نے اور صوفی محمد اسلم صاحب قادری نے اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے کام شروع کر دیا تھا, تو میں ان سے کیسٹیں لے کے سنتا تھا. سن کے پھر مجھے شوق ہوا. پھر حاجی صاحب والوں نے پہلا پروگرام رکھا 1991 میں حضور پیر صاحب کی وہ رلت کے بعد
ایسٹ لندن مسجد میں. اچھا. تو میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کے ادھر گیا. میں نے کہا بھی پروگرام چلو دیکھتے ہیں سنتے ہیں. تو کیونکہ مجھے پہلے اتنا زیادہ شوق نہیں ہوتا تھا علماء کرام کو سننے کا. اچھا اچھا. جب وہ پروگرام سنا تو میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ تھے, میرے بھائی تھے, فیملی کے باقی ممبر بھی تھے. تو وہ سن کے دل کو کہ ایسی تڑپ سی پیدا ہوئی. تو کیا بولتے محترم نے ادھر اعلان فرمایا, حاجی صاحب ادھر تھے کہ حاجی صاحب ادھر ٹھہریں گے, تو جو اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس مشن میں شامل ہوئے. آج لندن کی تنظیم بنے گی, پورے لندن کی. تو حاجی صاحب ادھر ٹھہرے قائد محترم, تو تھوڑی دیر کے لیے اسلم صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے. تو انہوں نے پھر اپنی نگرانی میں, اپنی سربراہی میں وہاں تنظیم بنائی. میں بھی اس میں شامل ہوا, میرے بھائی بھی ہوئے. میاں ارشد منیر صاحب ہمارے ساتھی ہیں, وہ تھے مجھے ادھر لانے والے صحیح مہینوں میں پہلے. تو وہاں سے پھر ہم نے کام کا آغاز کیا. پہلے پروگرام جو 1985 کا اور 88 کا میں نے اخبارات میں اشتہار پڑھتا رہا ہوں, اخبارات میں ان کی کوریج دیکھتا رہا ہوں, مگر میں اس میں پریکٹیکلی طور پہ شامل نہیں ہو سکا تھا. اچھا اچھا اچھا. میرے پریکٹیکلی طور پہ میں 91 سے حاجی صاحب کی قیادت میں اور صوفی اسلم صاحب کی قیادت میں شامل ہوا. اچھا ماشاء اللہ. تو حاجی صاحب یہ 1988 کی کانفرنس بتایا, ہمیں سننے میں آتا ہے کہ ہم نے تو قبلہ حضور سے خود سنا کہ اس وقت وہ خود جاتے تھے مسجدوں میں پرسنلی لوگوں کو دعوت دینے, انہوں نے مسجدوں میں اپنی ٹیم کے ساتھ. تو یہ کیونکہ سب سے یہ ظاہر ہے اس لیول پہ بگننگ میں تھوڑی سی آپ کو انٹروڈکشن کروا دوں جی, کہ جب یہاں پہ مئی 5 مئی 1985 میں کنز الایمان کانفرنس ہوئی تھی, تو وہ ویمبلے کانفرنس سینٹر میں ہوئی تھی. تھوڑا سا قریب کر لو. جی اچھا. تو وہ ویمبلے کانفرنس سینٹر میں ہوئی تھی جو, تو اس بیس پہ جو ہے نا وہ ہال جو تھا وہ ہم نے دیکھا تو اس کی کیپیسٹی کتنی ہے یہ وہ. تو اس میں جتنے بھی آئے ہوئے تھے مہمان, کنز الایمان جو تھی اس پہ 1984 میں سعودی عرب نے بین لگا دیا تھا, جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ تھا. تو اس کے اگینسٹ جو ہے نا یہ پروٹیسٹ کے طور پہ یہ کانفرنس کی گئی تھی کہ یہ جو آپ نے یہ بین کیا ہے کنز الایمان کو سعودی عرب میں, اس کو آپ ختم کریں. اچھا. تو اس بیس پہ قبلہ جو ہے نا سب سے اگر کسی کی بیسٹ 45 منٹس کی کوئی اسپیچ تھی تو قبلہ قائد محترم کی تھی. اور یہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ ویمبلے کانفرنس سینٹر میں. یہ جو پہلی 85 کی تھی 5 مئی 1985 کی. اچھا صحیح ہے جی. تو اس میں تشریف لائے حضور پیر صاحب کی صدارت میں ہوئی تھی. صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر مطلب حضور تشریف جب بھی لاتے تھے وہ یہاں میرے گھر میں ہی آ کے ٹھہرتے تھے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد آپ نے امریکہ میں جانا تھا, امریکہ میں وایا گیٹوک ایئرپورٹ سے ان کی فلائٹ تھی, رات کو ان کو وہیں تھا, کنیکٹنگ فلائٹ تھی. پھر ہم یہاں سے پھر گیٹوک وہاں پہ گئے, وہاں سے انہوں نے مفتی گر رحمان صاحب بھی تشریف لائے تھے. تو پھر ہم وہاں پہ گئے, انہوں نے پھر کہا کہ ہم نے یہ تنظیم جو ہے لندن کی آپ نے اس کو فائل کرنا ہے. تو پھر ہم نے ایک اس وقت ہم چند آدمی تھے مناج القرآن کی ممبرشپ میں, وہ چند ساتھی ہائی ویکم سے تھے, کچھ چند ہمارے نارتھ ویسٹ لندن سے تھے. تو جو کانفرنس کے بارے میں ویمبلے کی کانفرنس کے بارے میں بات ہوئی تھی وہ 1987 میں جب تشریف لائے تھے قبلہ مارچ میں. تو اس وقت آپ نے کہا کہ یہاں پہ آپ کوئی ایسی کانفرنس رکھیں کہ جس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجہتی کے لیے ایک پلیٹ فارم اکٹھا کریں, یونٹی آف مسلم یونٹی امہ. تو اس میں قبلہ قاضی سعید صاحب جو تھے وہ بھی یہاں ایسٹ لندن سے گئے ہوئے تھے. وہ ان کو ملنے کے لیے ان کے جو قاضی زید صاحب جو کراچی کے جو صدر تھے ان کے ریلیٹیو تھے, انہوں نے کچھ چیزیں بھیجی تھی حضور کے, وہ ان کو ملنے کے لیے ویسے تشریف لے کے گئے تھے. باتوں میں جب بات ہوئی تو قاضی سعید صاحب نے کہا کہ جی آپ ویمبلے کا ہال بک کروائیں, اس کی جو کاسٹ ہوگی میں اس کی پیمنٹ کروں گا. اور وہیں سے ہم نے ڈیٹ بھی فکس کی 19 جون 1988. تو پھر اس کے لیے ہم نے کانفرنس کے لیے تیاریاں شروع کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی کانفرنس تھی, وہ سب سے پہلی کانفرنس تھی اور بہت بڑی کانفرنس, بہت بڑی تھی, جس میں پوری دنیا سے جتنے مشائخ تھے. آپ کوئی ایسا ملک نہیں تھا جس سے جو ریپرزنٹیشن نہ کی ہوئی ہو. تو اس میں سب تشریف لائے تھے جتنے علماء تھے. پاکستان سے پورا ایک چارٹر فلیٹ آئی تھی واہ پورے, جس میں اور اس کا خرچہ
پوری تنظیم کے اوپر پڑا تھا اس وقت. تنظیم ہے اس وقت چند آدمی تھے, وہی چند آدمی تھے. تو جتنے حضرات اس وقت تشریف لائے تھے ان کا رہائش کا جو جتنا بندوبست تھا وہ میرے ذمہ تھا. تو جو ہماری کرکٹ کی مسجد ہے اس میں ہم نے جتنے مہمان باہر سے آئے تھے تقریباً 500 مہمان تھے, ان کو ہم نے وہاں مسجد میں ٹھہرایا ان کے لیے 3 دن کے لیے. ان کے لیے پرووائڈ کیا 3 دن کا کھانا کا بندوبست کیا. نیچے ہم کوکنگ کرتے تھے, وہ جو ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی وہی بناتے تھے, وہی ان کو دیتے, وہی رہتے تھے 3 کے دن کے لیے. وہ ہمارے مہمان تھے. اور مین ٹائم جتنے ہمارے علماء حضرات تھے پاکستان سے تشریف لائے تھے ان کو میں نے اپنے جتنے گھر تھے وہ خالی کر کے ان کو ان گھروں میں رہائش دی تھی. اور جتنے جو باہر سے گیسٹ آئے تھے دوسری کنٹریوں کے لیے ہوٹل میں بکنگ کروائی تھی. تو یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا. ہم نے تقریباً جب تشریف لائے ایئرپورٹ پہ تو یہاں سے ہم 2 کوچیں لے کر گئے تھے. پھر ہمیں وہاں پہ جا کے ہمیں 3 کوچیں اور کرنی پڑی. 5 کوچوں میں سامان لے کر آئے. اور ان میں جتنے مہمان تھے ان میں سے قبلہ کی جتنی کتابیں تھیں کیسٹیں تھیں وہ بھی تشریف لے کر آئے تھے ساتھ. تو وہ پھر وہ چچلی روڈ ماسک میں جو وہاں 3 دن ٹھہرے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سے پہلے جو تھے قبلہ نے جو کہا کہ جو علماء کے ساتھ ہم نے دورہ کیا اسکاٹ لینڈ تک. میں نے قبلہ کے ساتھ جب علماء کے پاس گئے ان کو دعوت دیتے تھے, جتنے پیر اعظام تھے ان سب کو دعوتیں دی کہ آپ تشریف لائیں, ویمبلے میں کانفرنس کر رہے ہیں. تو 1987 سے ہم نے یہ شروع کیا تھا پروگرام. قبلہ 2 دفعہ پورا آپ نے یعنی کہ 1 سال اس کی پیچھے جو تبدو تھی. اور پھر یعنی کہ ہم نے بھی پھر ریسنٹلی ویمبلی کانفرنس ہم نے کی تھی, ویمبلی ارینا میں ہم نے کی تھی. تو ظاہرہ اس وقت تو ہم اسٹیبلش تھے, پورا ادارہ تھا, پورا نیٹ ورک تھا. تو ہمیں پتہ کہ اس کو تو یہ ایک بہت بڑی قربانی گنی جا سکتی ہے. کہ آپ یہاں سے یہ اندازہ لگائیں کہ 11 بجے سے لے کر رات کے تقریباً 9:15 بجے تک, ٹھیک ہے, لانگ ڈے تھے نا. تو 9:15 بجے حضور پیر صاحب نے کہا آپ ختم کرو, نماز عصر کا ٹائم جاتا ہے تو اس کو ختم کریں, آپ نماز پڑھیں. تو تقریباً 9:10-9:15 پہ ہم نے عصر کی جماعت کروائی. تو اندازہ لگا لیں کتنے گھنٹے کی کانفرنس, تقریباً 14 گھنٹے کانفرنس ہوئی تھی. واہ, امیزنگ. ویسی کانفرنس نہ ہو سکتی ہے نہ ہوگی, کیونکہ جو بزرگ تشریف لائے تھے, جو مشائخ تشریف لائے تھے, میرا خیال ہے کہ وہ ایک یونیک تھی ڈیفینیٹلی. بیکاز اس کے اندر اوبویسلی قاری صداقت علی صاحب وہ نئے قاری صداقت علی صاحب, خورشید احمد نعت خان, پاکستان کے مطلب کہ اپنا پھر ہمارے ظہوری صاحب, قصوری صاحب, اور آپ نام لے لیں پاکستان کے جتنے ٹاپ کے نعت خان تھے وہ سب تشریف لائے تھے. احمد دیدات صاحب, جتنے علماء تھے پاکستان کے, جتنے مشائخ تھے سب تشریف لائے. داتا صاحب کے جو اپنے خطیب تھے وہ بھی تشریف لائے. آپ کم سے کم میرا خیال ہے کہ کم 100 کے قریب جو علماء اور مشائخ تھے اس میں, ماشاءاللہ. اچھا سر, تو ادھر سے چلتے چلتے ابھی 1991 پہ آ جاتے ہیں, جب حاجی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک یونیک کام ہے کہ آپ کانفرنس میں جا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں کسی عالم کو سننے. تو اسی کانفرنس میں کہا جاتا ہے کہ ہم تنظیم سازی کریں گے. تو آپ اس کے اندر پھر بتائیں کہ آپ جب کانفرنس خالی ہو گئی تھی تو آپ پھر پیچھے رہے, بیٹھ گئے, کیسے ہوا کہ آپ آفیشیلی آپ نے سمجھا کہ یہ میں مناج القرآن میں شامل ہونا چاہتا ہوں؟ وہ حاجی حکم اللہ صاحب نے پھر تعارف کرایا اپنی تنظیم کا اور طریقہ کار بتایا کہ کیا کیا طریقہ ہے ہمارا کام کرنے کا, کس طرح آپ شامل ہو سکتے ہیں اور کیسے کیسے ہم نے کام کرنا ہے. تو ادھر ہم 5-10 ساتھی جو تھے ایسٹ لندن سے گئے ہوئے, ہم سارے اس میں شامل ہو گئے. تو حاجی صاحب اس وقت اس کے پریزیڈنٹ بنے, اور میرا خیال بھٹی صاحب تھے شاید ہمارے جنرل سیکرٹری بنے, مجھے اس کا وائس پریزیڈنٹ, اس طرح اور ساتھیوں کو بھی ذمہ داریاں دی گئی. تو ساتھ ہی قائد محترم نے ہمیں ٹاسک دے دیا کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں آئیں گے گرمیوں میں, جولائی اگست ستمبر میں. تو آپ پروگرام رکھیں اس میں کوئی بہت بڑا ریجن پارک مسجد میں. صحیح ہے. تو وہ حاجی صاحب نے اور صوفی اسلم صاحب نے اپنے ذمہ لیا کہ انتظامیہ سے بات کر کے ہم پہلے رکھیں گے. وہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہسٹری میں ریجن پارک مسجد میں وہ پروگرام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا تھا. تو وہ پروگرام رکھا. اس سے پہلے پھر ہماری بہت میٹنگیں ہوتی تھی حاجی صاحب کے گھر پہ. جب جاتے تھے تو وہاں پہ
پورے UK سے ممبر مہمان، مطلب حاجی صاحب کا گھر ایک ایسے ہوتا تھا جیسے ایک لنگر خانہ کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ محترم کو گری کے رحمت کرے. جس مہمان کو کھانے کی، چائے کی، جس کسی بھی ضرورت ہے ودن 5 منٹس میں وہ مل جاتی تھی. بہت مشن میں انہوں نے کام کیا، کیونکہ بغیر گھر والوں کی قربانی سے اور ساتھ سے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. حاجی صاحب کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ان کو ماشاءاللہ ان کے بچوں کی اور فیملی کی پوری سپورٹ حاصل تھی. ماشاءاللہ. تو ہم دیکھتے تھے تو ہمیں مطلب پھر قید موت میں تشریف لائے، وہ کانفرنس بہت کامیاب ہوئی ہماری، اس میں پھر ہمیں اور لاٹ مل گئی. یہ کون سے سن کی بات ہے؟ 91 میں 91 ستمبر میں ہوئی تھی پہلی کانفرنس. اچھا. اس میں ریجنس پارک میں. ماشاءاللہ. Mawlid al-Nabi, if you guys are listening out there, Mawlid conference at Regis Park Mosque, unheard of, subhanallah. On the main floor. On the main floor. There was the only first and the last. Subhanallah. اور اگر اسلام پڑھا گیا اس میں باقاعدہ وہ امام مسجد شامل ہوا تھا. جو ماشاءاللہ امام تھے وہاں کے مصر کے تھے، تو قبلہ نے ان کو کہا کہ آپ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں. صحیح ہے. تو انہوں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری ہے یہاں پہ، اس کے بعد جو میرے ساتھ ہونا ہے مجھے پتہ ہے کیا ہوگا. اچھا. تو اس کے بعد ان کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے. اچھا اچھا. پھر وہ چلے گئے تھے. اس کے بعد وہاں ان کا انتقال ہو گیا مصر میں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے. تو یہ ہے کہ وہ جو کانفرنس تھی، یونیک کانفرنس، وہ بھی تھی کہ برمنگھم سے پورے UK سے کوچیں بھی تشریف لائی تھی. اور پھر ہم نے لنگر جو اس میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو لنگر سرو کیا. اور پیکنگ لنگر میں ہم نے کوچوں میں جتنے کوچ تھے اس صاحب سے جتنے بندے تھے سب کو ہم نے پرووائڈ کیا ان میں، کیونکہ وہاں کوئی بیٹھنے کا تو کھانے کا اتنا بندوبست نہیں تھا. لیکن ہم نے ایز اے پیک جو حضور کی ملاد جو تھی ملاد کے بارے میں، وہ جو لنگر شریف تھا وہ ان سب کو دیا. تو ابھی میسیجز دیکھ رہا ہوں، میسیجز آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، ہمارے ابھی وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں that work is unbelievable. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگ کے میسیجز آ رہے ہیں، آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے. تو آگے چلتے ہوئے 1991 میں ابھی تنظیم بن گئی ہے. تو یہ بتائیں کہ قبلہ حضور کا جو فکر تھا، قبلہ حضور کا جو ایک مشن تھا، یعنی کہ بیکاز دس از انہرڈ آف، یعنی کہ ایک عالم آتا ہے اور وہ ظاہر ہے اس وقت تو وہ جب حاجی صاحب آپ بہتر بتائیں گے کہ آپ نے تو ایک عالم کی جا کے اسپیچ سننے کی جا کے ارادہ کیا تھا. مشن کا شاید آپ کو اتنا نہیں تھا کہ ایک مشن ہے، تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے. اور وہ جو مشن کی جو سوچ تھی، جو پہلے احباب تھے جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے، وہ سوچ کیا تھی؟ قبلہ حضور سے کیا ہدایات مل رہی تھی کہ مشن ہے ہمارا، یہ ایک نظریہ ہے. وہ جو نظریہ ہے ہمارا منہاج القرآن کا، وہ کس طریقے سے آپ کو قبلہ حضور کی، کیا آپ کے حلقات ہوتے تھے، آپ کی پرسنل کانٹیکٹ ہوتی تھی؟ قبلہ حضور وہ جو اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو کس قسم کی تربیت دی جاتی تھی اور کیسے؟ اور ان واقعات کو بتائیں کہ جب کم احباب تھے. اب تو قبلہ حضور بزی ہو گئے، اب تو جب بھی آتے ہیں تو 200-300 بندے سے کم نہیں ہوتا. لیکن وہ ظاہر ہے ایک ایسا ماحول ہوگا جہاں پہ اتنے تعداد میں لوگ شاید نہ ہو. وہ الحمدللہ جی، ہم نے سب سے پہلے تو جو شروع سیکھا اور جو شروع کیا حاجی حکمدہ صاحب سے ہی سیکھا، جو ادب علماء کرام کا اور قائد محترم کا جس طرح یہ کرتے تھے، ان کو دیکھ پھر ہمیں بھی شوق پیدا ہوا، سیکھا. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی 91 میں وہ کانفرنس کے بعد، میں نے کہا بھی اگر کوئی 5 منٹ کے لیے مجھے علیحدگی میں قائد محترم سے ٹائم لے. اس سے پہلے تک مجھے بھی علیحدگی میں کوئی ٹائم نہیں ملا تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ گھر تشریف لے جا رہے ہیں کانفرنس کے بعد، آپ ادھر آ جائیں تو میں انشاءاللہ ریکویسٹ کر کے آپ کو ٹائم دے دوں گا. تو بہت تھکے ہوئے تھے. قائد محترم نے فرمایا اگر کل آ جائیں تو بہتر ہے، پھر بات ہو جائے گی نا. تو میں اگلے دن پھر چلا گیا ادھر حاجی صاحب کے گھر. ادھر کافی مہمان اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو زور کے وقت کے قائد محترم نے پھر مجھے اوپر اپنے کمرے میں بلا لیا، بیڈ روم میں، حاجی صاحب کے گھر میں جو ان کا مین بیڈ روم تھا وہ ان نے خالی کر کے قائد محترم کو دیا. وہ تھا ادھر بٹھا لیا. مجھ سے پوچھا آپ نے بھی آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے بتایا جی ایسٹ لندن میں رہتا ہوں. بولا والتھمسٹو آپ سے کتنی دور ہے؟ میں نے بتایا وہ ہے. سارا پوچھ کے کہنے لگے کہ ادھر کام بہت ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو نا. تو میں کہا جی انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا. ہم کہتے ہیں بھی آپ ایسا کریں کہ حاجی صاحب سے مل کے ادھر کوئی پروگرام رکھیں.
صحیح ہے. تو تاکہ جو ہے نا وہ ہم پھر آپ کے لیے نا ایک بیس بن جائے گا نا. میں نے پھر آ کر حاجی صاحب سے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ رکھیں پروگرام ادھر جو ہے. تو اس سے پہلے ایک پروگرام آلریڈی ہم ادھر فاسٹ گیٹ اسکول میں رکھ چکے تھے حاجی اسلم صاحب, اس سے بیس ایک ہم بن گئی تھی, لوگوں کو پتہ چل گیا تھا. قبلہ حضور کے ساتھ وہ قبلہ حضور کے ساتھ ہی تھا. اچھا. اس میں حضور پیر صاحب کے بڑے صاحبزادے اور بابا جی کرما والے سید محمد شاہ صاحب بخاری صاحب وہ تشریف لائے تھے. یہ فارسٹ گیٹ, یہ فاسٹ گیٹ اسکول میں, ہائی اسکول میں رکھا تھا. اچھا فارسٹ گیٹ اسکول. Guys, if you're listening out there, the students of Forest Gate School, Dr. Tahir al-Qadri has done a conference at Forest Gate School. اسکول کا ہیڈ ٹیچر وہ سنگھ تھا. اچھا. تو اس نے پروگرام سارا سنا, سننے کے بعد اس نے آفر کی کہ ہمیشہ کے لیے منہاج القرآن کے لیے میرا اسکول کا ہال فری حاضر ہے, جب بھی آپ پروگرام رکھیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے نیکسٹ ایئر جو ہے نا یہ اس کو رکھا ہم نے ایسٹرن ٹاؤن ہال میں پروگرام 1992 میں. اچھا. ہاں وہ اگست کا آخری تھا میرا خیال 26 سے 27 اگست تھی. تو 28 اگست کی چھٹی تھی, اس سے ایک دن پہلے کی جو ہے نا وہ پروگرام تھا. تو وہ پروگرام رکھا ہم 1992 میں. اس کی پھر ہم نے پہلی دفعہ ریڈیو پہ جو ہے نا ایڈورٹائز بھی کی, اشتہارات بھی لگائے. وہ پروگرام ماشاءاللہ حاجی صاحب کی قیادت میں ہوا اور اتنا کامیاب پروگرام ہوا کہ ایسٹرن کی تاریخ میں اتنا بڑا پروگرام نہیں ہوا تھا. اور سارے روڈ جو وہ بلاک ہو گئے تھے ٹریفک کی وجہ سے, لوگ حیران تھے. پہلے ہم نے کرسیاں لگائیں, پھر کرسیاں بھی اٹھا دی, نیچے کمبل بچھا دیے, وہ بھی پورے نہ ہوئے. پھر لوگ سڑکوں پہ کھڑے تھے, باہر اسپیکر لگا دیے. بہرحال وہ بہت کامیاب پروگرام گیا اور قائد محترم بھی بڑے خوش ہوئے. اس کے بعد پھر قائد محترم نے میری فیکٹری ہوتی تھی ادھر گرین اسٹریٹ میں, وہاں پہ آ کے میٹنگ کی. اچھا. میٹنگ کر کے تو آپ نے بتایا کہ اب آپ اس کو کیش بھی کریں, لوگوں سے رابطہ کریں اور کوئی کوشش کریں کہ شاید کوئی چھوٹا سا مکان ہی مل جائے تاکہ ہماری اپنی جگہ ہو. پہلے جب ہم میٹنگ کرتے تھے تو حاجی صاحب کے گھر پہ جایا کرتے تھے. جی. اور ایسٹ لندن سے وہاں پہ جانا, دور سے آنا, پھر گھر میں بھی 100 قسم کے مسائل ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہے. تو حاجی صاحب کا تو ہر وقت کھلا رکھتے تھے, جب مرضی ہو بسم اللہ, کوئی نہیں. بڑا ماشاءاللہ ان کا گھر بہت بڑا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی دے. تو قائد محترم نے فرمایا کہ آپ اپنی جگہ لیں کوئی, تاکہ ادھر کوئی باہر سے مہمان آئے تو ادھر آئے نا. تو ہم نے پھر 92 میں قائد محترم سے وعدہ کیا کہ آپ دعا کریں, انشاءاللہ ہم کریں گے. پھر حاجی صاحب سے, صوفی اسلم سے ملاقات کی. انہوں نے بھی کہا بھی آپ کوئی دیکھیں جگہ اس ایریے میں, کیونکہ آبادی بھی مسلمانوں کی زیادہ اسی ایریے میں ہی ہے, تو یہ ایک سینٹر بھی ہے, تو یہ بہت اچھا رہے گا. مسجد میں حاجی صاحب کیونکہ اس مسجد میں کلکروڈ مسجد میں جو نا ماشاءاللہ کافی انوالو تھے, تو وہ تو جب بھی پروگرام رکھنا ہوتا تھا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. صحیح ہے. ہمیں ادھر ایسٹ لندن میں مسئلہ ہوتا تھا. اگر کسی مسجد میں جا کے ہم اپنی میٹنگ بھی کرتے تھے نا, تو ان کے دل میں آتی تھی کہ شاید منہاج القرآن والے قبضہ کر لیں گے. اچھا. اس طرح میں میٹنگ بھی نہیں کرنے دیتے تھے. ایک دو مساجد تھی جو میٹنگ کر لینے دیتی تھی, مگر ان کو جا کے کہنا پڑتا تھا. تو پھر ہم نے اللہ کا نام لے کے شروع کیا. تو پہلی دفعہ جو ہے نا یہ پھر 1994 میں اس کا. مجھے آج صاحب 2 باتیں یاد ہیں. ایک 2 چیزیں جو آپ نے مینشن کی ہے. ایک تو یہ جو ایسٹ ہیم میں کانفرنس ہوئی تھی ٹاؤن ہال میں, مجھے وہ یاد ہے. میں ادھر گیا تھا اور اس وقت تو میں بچہ تھا چھوٹا, لیکن میں ظاہر ہے وہ تو والد صاحب کے ساتھ مجھے لے گئے تھے کان پکڑ کے, اور اسلامی کانفرنس ہے ادھر جا کے سننا ہے. تو مجھے یاد ہے آئی واز گیٹنگ بورڈ, آئی واز کہ کیا ہو رہا ہے, ابھی تک نہیں آئے. تو قبلہ حضور بس آنے ہی والے تھے, تو میں چلا گیا گھر. میں نے کہا میں نے کوئی بہانہ بنایا, پیٹ میں درد ہے کچھ ہے, تو میں گھر چلا گیا. ایک یہ. دوسرا مجھے آپ کی فیکٹری یاد ہے, اس میں مجھے ابھی تک یاد ہے, میرا خیال 12-13 سال میری عمر ہوگی. تو آپ نے کیسٹیں بھی وہاں پہ رکھی ہوئی تھی, اور عبد الباسط کے ساتھ میں ایک بار وہاں پہ آیا تھا. اس فیکٹری میں کیا ہو رہا تھا مجھے ابھی تک ویگلی یاد ہے. کیا ادھر محافل ہوتی تھی, کیا وہ ایک ہمارا سینٹر بن گیا تھا, کیا سے تھا وہ؟ پھر 91 میں جب ہم مشن میں شامل ہوئے تو پھر تھا کہ ساتھیوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی رہے. تو اس کا پہلا پروگرام جو تھا وہ بھی حاجی صاحب کی قیادت میں ہم نے ادھر کیا تھا, محفل ذکر کا پروگرام. ہم نے پھر منڈے کے دن حضور کی میلاد پاک کے صدقے سے اور اسی دن کی نسبت سے ایوری منڈے ہم پھر محفل ذکر کرتے تھے. تو اس میں صوفی اسلم صاحب تشریف لاتے تھے. کبھی کبھی 11ویں شریف کے پروگرام میں حاجی صاحب بھی تشریف لاتے تھے, کیونکہ ان کو دور پڑ جاتا تھا. باقی ہمارے لوکل ساتھی ہوتے تھے, بارکن کے ہوتے تھے. اس میں مجھے یاد ہے آپ کے والد صاحب اور عبد الباسط بھی آیا کرتے تھے.
تو وہ پھر قائد محترم بھی 91 میں وہاں تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا بھی اب آپ اس کو جو نا یہاں پہ کیسٹوں کا اور دوسرا بھی سلسلہ شروع کرے. تو ہم نے پھر چھوٹا سا ادھر ایک ریکارڈنگ روم بنا لیا، اچھا جس میں 24 گھنٹے آڈیو کیسٹس اور ویڈیو کیسٹ جو ہے نا وہ ریکارڈنگ ہوتی رہتی تھی. اور ہم یو کے میں پہلے حاجی صاحب کے گھر سے تقسیم ہوتی تھی، تو یہ لاہور سے لا کے اپنے پیسوں سے یہ لوگوں کو فری دیتے تھے. اچھا تو ہم نے پھر ماسٹر کاپیاں کچھ تو حاجی صاحب سے لیں جو ان کے پاس اویلیبل تھی، کچھ اسلم صاحب سے لیں، باقی ہم نے کچھ لاہور سے جیسے ریلیز ہوتی تھی کیسٹ وہ لاہور سے منگوا لیتے تھے. ان کی پھر سینکڑوں کے حساب سے ہم ویڈیو کیسٹس اور آڈیو کیسٹ بناتے تھے اور فیس باللہ لوگوں کو تقسیم کرتے تھے. ان کو کہتے تھے کہ آپ لے جائیں، سنیں، سن کے یہ دے جائیں اور دوسری پھر لے جائیں. کیا زمانہ تھا، الحمدللہ دعویٰ بذریعہ. اب آج کل تو یوٹیوب پہ ہر چیز موجود ہے، وہ جو ہی کلپ آتی ہے ادھر سے لائیو آ جاتی ہے اور جناب بھیج دیتے ہیں. اس وقت یعنی کہ جو آئی کانٹ امیجن جو آپ نے بیک گراؤنڈ کیسٹ کو منگوانا، پھر اس کی کاپیز کرنا، پھر اس کو فری تقسیم کرنا. تو حاجی صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو کیسٹوں کے ذریعے جو مشن کی جو پھیلاؤ ہوئی ہے اور جو بات باہر پہنچی ہے، اس کا کیا آپ کو کیا فائدہ زیادہ نظر آیا؟ کہ زیادہ تو ان کو پتہ ہے میرا آفس ہیم اسٹیٹ میں تھا، میں وہاں سے سب سے جو بیک سائڈ تھی اس میں پوری قبلہ کی کتابیں اور کیسٹیں، آڈیو کیسٹیں سب موجود ہوتی تھی. صحیح ہے. اور زیادہ ہم نے جو کیا تھا سلسلہ، پھر ایک ہم نے وہاں پہ ہائی وے کم بھی شروع کیا تھا، وہاں پہ بھی کیسٹیں دی اور وہاں پہ بھی کام شروع کیا. تو اس سے کیسٹوں کی وجہ سے نا اس کا پیغام جو ہے نا بہت جلدی پہنچا آگے. تو مینلی جو ہے نا جو لیٹسٹ ہوتی تھی کیسٹیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے کیسٹیں تھیں، آڈیو کیسٹیں اور ویڈیو. اور ہم نے وہ ڈسپیوٹ کی، لوگوں کو دی، مفت میں دیتے تھے ہم کہ آپ اس کو سنیں، پھر دیکھیں، اس کے بعد اپنا فیصلہ کریں. اچھا. پھر اس کے بعد پھر لوگ جو ہے نا جوک در جوک جو ہے نا اس مشن میں شامل ہوئے. اچھا. تو حاجی صاحب میں جو اپنا فائنل سیگمنٹ ہے وہ آ جاتے ہیں اپنا یہ جو سینٹر لینے کا جو سارا اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ، جو تھنکنگ تھی، جو فائنانس تھی، جو پوری سٹوری ہے، وہ بھی میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. بہت سارے احباب ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ادھر آنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے کچھ ذاتی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ذاتی تعلق تھا قبلہ حضور کے ساتھ، جو جس نے آپ کو وہ ایک یعنی کہ قربانی کا ایک جو پیدا کیا تھا آپ کے لیے کہ وی آر ریڈی ٹو سیکریفائس. کیا آپ نے قبلہ حضور، ظاہر ہے جو مشن کی جو تحریکی ساتھی ہے وہ تو قبلہ حضور کو اللہ تعالیٰ کا ولی مانتے ہیں، یو نو ہی از فرام دا اولیاء، ہی از فرام دا سینٹس. کوئی پرسنل واقعہ ایسے آپ بتائیں آپ کا قبلہ حضور کے ساتھ جو آپ نے سوچا یو نو واٹ آئی وانٹ ٹو بی ود دس مین؟ ایکچولی بگننگ ود میں جب شروع میں یہاں پہ، اب میں وہ نام بھی نہیں لینا چاہتا کیوں ڈسپیوٹیڈ ایک میٹر تھا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ کچھ کہتے تھے کہ ہم غوث پاک کی اولاد سے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ جی وہ حضور پیر صاحب کے پاس تشریف لے گئے کوئٹہ میں. حضور نے فرمایا کہ نہیں ہوگا، لیکن ہم میں سے نہیں ہے. لیکن وہ ایک اس کے بعد حضور نے جب قبلہ یہاں تشریف لائے اس وقت، تو اس کے بعد ساری باتیں کلیئر ہوئی. اور دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اخلاق. تو قبلہ کا اخلاق جو تھا وہ بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ ایک ہی تھا، اور اتنا پیار محبت انہوں نے دیا، اور جو بھی ملتا جاتا ہے ان کو ٹائم دیتے تھے. وہ خود جو ہے نا میرے خیال میں تو ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، ڈرائیونگ بھی کی ہے، پورے یورپ کی بھی کی ہے، پورے انگلینڈ سے لے کر اسکاٹ لینڈ تک بائی روڈ بھی سفر کیے ہیں، لیکن ڈنڈی تک. اور لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میں نے تھکاوٹ ان میں نہیں دیکھی. سبحان اللہ. اور ہی از اے فریش آل دا ٹائم. وہ فریش ہی ہوتے تھے، ہم جو ہے نا تھکے ہوتے تھے. تو دیکھیں بات یہ تھی، دوسرا جو ہے نا حضور پیر صاحب جو کا ایک نظر کرم تھی ان کے اوپر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو مجھے ابھی یاد ہے کہ جب نوٹنگہام میں کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے گڑبڑ کی، وہاں پہ بڑی بدتمیزی ہوئی. تو حضور پیر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آپ فکر نہ کرو، اللہ آپ کا نگہبان ہوگا. تو یہ مشن جاری و ساری رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ پیر و مرشد کی نظر کرم بھی تھی، قبلہ کی اپنی محنت بھی تھی، اور ایک آپ کوئی بھی کام خلوص سے دل سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے.
سبحان یہ اللہ مشن انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور اسی طرح رہے گا جس طرح یہ شروع ہوا تھا. سبحان اللہ تو انشاءاللہ ہم بھی یہ دعا گوئے ہیں کہ بلا کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے اور مشن کو دن دگنی رات چگنی تک عطا فرمائے. حاجی صاحب ہمارا مرنا بھی اسی مشن کے ساتھ ہے، جینا بھی اسی کے ساتھ ہے. ہمیں بڑی آفریں ہوئی ہیں بڑے بڑے ڈفرینٹ مشن کے ساتھ لیکن کیونکہ انشاءاللہ ہم اسی مشن کے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ دین کا کام ہے، دین کا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاء اللہ. حاجی صاحب میں یہ سوال آپ سے پوچھا، آپ کے تو بہت سارے پرسنل واقعات ہوئے ہوں گے، کوئی ایسا دلچسپ واقعہ سنائے تاکہ ہمارے سننے والوں کو بھی مزہ آئے اور دوبارہ ایک ولولہ پیدا ہو کام کرنے کا. ایکچولی میں نے قائد محترم سے بھی عرض کی تھی، بتایا تھا ہمارا بیک گراؤنڈ جو تھا نا وہ دیوبندی گھرانے سے تھا. پہلی دفعہ جب پروگرام سنا میرے والد صاحب بھی تشریف لائے تو میرے والد صاحب اپنی جوانی میں عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت سنا کرتے تھے. تو جیسے قائد محترم کو سنا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے اردو کی زیادہ سمجھ تو نہیں آئی، پر جو آج میں نے نور دیکھا ہے نا قادری صاحب کے چہرے پہ اور جو ان کی آواز میں نے چاشنی دیکھی ہے، مٹھاس دیکھی ہے، وہ ایک اللہ کے ولی کی زبان سے ہو سکتی ہے. تو بیٹے میں آج آپ کو کہتا ہوں سب کو، تینوں بھائی تھے ہم نا، کہ ان کا پلو پکڑ لو، چھوڑنا نہیں ہے. تو ہم شامل ہو گئے. بعد میں قائد محترم سے پھر والد صاحب کی بھی ملاقات کرائی. والد صاحب نے پھر قائد محترم سے اپنی وہی باتیں جو شیئر کی، تو قائد محترم نے پھر والد صاحب کے لیے دعا بھی کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ایج میں آ کے مطلب اس طرح شامل ہونے پہ میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. تو میرے والد صاحب فرمانے لگے کہ میری دعا ہے کہ میرا جنازہ جو ہے نا وہ آپ پڑھائیں. تو آپ نے فرمایا تو میرا تو کیونکہ ملک پتہ نہیں غیر ملکوں میں سفر ہوتا ہے، میں اس وقت کہاں ہوں، پر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے. تو 92 میں جب ایسٹرن ٹاؤن ہال میں پروگرام ہو رہا تھا، میرے والد صاحب نے کپڑے پہن کے تیار ہو کے بیٹھے تھے کہ پروگرام میں جانا ہے. تو گھر میری مسز ان کو لینے کے لیے آئی ہوئی تھی کہ میں ان کو لے کے پروگرام میں پہنچاؤں. تو ادھر اچانک کرسی سے نیچے گر گئے والد صاحب. تو ادھر ان کو اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل میں لے کے گئے. تو 24 گھنٹے کے اندر اندر والد صاحب پورے ہو گئے. قائد محترم تشریف لائے ہوئے تھے اور اس دن نیکسٹ ڈے پھر قائد محترم ساؤتھ ہیمپٹن حاجی عبدالغفور صاحب کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں حاجی صاحب نے اطلاع کی قائد محترم کو کہ حاجی یونس صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. آپ نے پھر ادھر سے مجھے ٹیلی فون کیا، آپ نے فرمایا کہ جنازہ ان کا میں پڑھاؤں گا. سبحان اللہ. تو ایسٹ لندن مسجد میں پھر حاجی صاحب لے کے آئے حضور قائد محترم کو اور وہاں پہ قائد محترم نے پھر جنازہ پڑھایا، والد صاحب کا دعا کی. تو میرے لیے تو یہی ایک بہت یادگار لمحہ ہے کہ والد صاحب کی آخری خواہش بھی پوری ہو گئی اور قائد محترم نے دعا بھی فرما دی. باقی جو حاجی صاحب نے فرمایا ہے وہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح جو چیز آدمی کھائے تو وہ جو لذت محسوس کرتا ہے وہ دوسرے کو بتا نہیں سکتا کہ اس کا مزہ کیا ہے. اس طرح مجھے بھی کافی موقع ملا قائد محترم کے ساتھ سفر کرنے کا، یورپ کا بھی. حاجی صاحب کے بعد پھر مطلب ریٹائر نہیں ہوئے تھے وہ، جیسے ہی پھر ذمہ داریاں بڑی، تھوڑی سی ایج کا بھی ہو جاتا ہے، تو مجھے موقع ملا پھر 2-4 سال 5 سال میں بھی ساتھ رہا. جس طرح حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری اتنی بس ہو جاتی تھی کہ مطلب جہاں بیٹھتے تھے نیند آ جاتی تھی. اور ہم قائد محترم کو ایک تنظیم نے 4-5 پروگرام کیے لے کے، پھر مانچسٹر یا ہیلی فیکس یا دوسری جگہ پہ لے کے گیا. وہاں پھر تر و تازہ ساتھی ہوتے تھے. قائد محترم اسی طرح بالکل تر و تازہ. ہمیں ترس آتا تھا کہ یہ تھوڑی میٹنگ کم کر دیں تاکہ وہ جو ہے کہ ہم قائد محترم کو تھوڑا ریسٹ مل جائے. یعنی صبح 8-9 بجے سے چلے ہوئے ہیں، رات کے 3 بج گئے ہیں، ابھی اسٹل میٹنگز ہی ہو رہی ہیں. صبح پھر اس کے بعد تہجد، فجر کی نماز، پھر 8 بجے اٹھ کے پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ سوتے کب تھے. جب بھی دیکھا تازہ ہی دیکھا. وہ سوتے نہیں تھے. میں رات کو کئی بار میں نے جب دیکھا ان کو تو وہ لکھتے ہی تھے. قرآن کی جو اپنا ترجمہ تھا وہ اس کو لکھتے رہتے تھے یا کسی کتاب کا. وہ میں نے ان کو جب بھی دیکھا پوری لائبریری ان کے پاس پڑی ہوتی تھی اور سوتے وہ زمین پہ تھے، چارپائی پہ، بیڈ پہ نہیں سوتے تھے، نیچے زمین پہ. سبحان اللہ. تو حاجی صاحب یہ جو آپ نے بات کی آپ نے اپنے والد صاحب کے لیے، یہ ایک میرے لیے بھی ایک بہت نئی سٹوری ہے. اور اس سے یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اخلاص سے کسی بھی ولی اللہ سے آپ کچھ خواہش لے کے جاتے ہیں
تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے, پوری کرتا ہے. تو اس کے لیے آپ کا میسیج کیا ہوگا؟ آج کل کے نوجوان ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, سائنس کا دور ہے, بہت سارے فتنے ہیں آگے پیچھے سے. تو آپ کا کیا میسیج ہوگا جو نوجوان ہے, جو 14, 15, 16, 18 سال کے نوجوان ہیں, کہ وہ اگر اس مشن کے اندر شامل ہو رہے ہیں یا اس مشن کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں, ان کا کنیکشن کیا ہونا چاہیے ذاتی طور پہ قائد انقلاب کے ساتھ؟ میرے سے سوال کیا میں نے آپ سے سوال کیا, تو میں یہی سوال حاجی صاحب سے بھی کروں گا کہ آپ اپنے نظریے سے بتائیں کہ دیکھو اسماعیل بیٹے, یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحبت جو ہے نا وہ انسان کو بناتی ہے. تو اب صحبت کا پرسنلی قائد محترم پاس اگر ٹائم نہیں بھی ہے تو ہمارے بچے ان کے لیکچر سن سکتے ہیں, ان کے بکس پڑھ سکتے ہیں, اور دل میں جتنا ادب کریں گے اتنا زیادہ ان کو فیض بھی ملے گا. یہ میرا تجربہ بھی ہے, اور جس نے اس کو آزمایا ہے وہ کامیاب ہوا ہے. آپ ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان کے لیکچر سنیں. ہر ٹاپک پہ ان کے لیکچرز ہیں. دوسرے لیکچر جو آپ کو کنفیوز کرتے ہیں وہ نہ سنیں. ہمارے آج کل بچے کیا کرتے ہیں کہ قبلہ کا بھی لیکچر سن لیتے ہیں, اور بعد میں یوٹیوب پہ دوسرے مختلف لیکچر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. اس میں طرح طرح کے کنفیوژن پیدا ہو جاتے ہیں, پھر وہ ڈاما ڈول سے ہو جاتے ہیں. تو میری قائد محترم کا بھی یہی فرمان تھا جب ہمیں تشریف لاتے تھے, فرماتے تھے کہ جب تک آدمی خود پختہ نہ ہو وہ اس وقت تک دوسروں کی صحبت میں نہ جائے. یا تو وہ جائے جس طرح اب حاجی صاحب ہیں, حاجی صاحب کے پاس ماشاءاللہ جو مرضی آ جائے ان کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. یا تو اس حال پہ پہنچ جائیں تو پھر تو آپ جس کے مرضی سنیں لیکچر, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب آپ نہیں ہیں تو آپ, میری گزارش یہی ہے کہ بچوں سے قائد محترم کی کتابیں پڑھیں, ان کے لیکچر سنیں. جب وہ تشریف لائیں تو ان کی تو صورت کو دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے, کہ اللہ کے ولی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ان کے پاس ان کی جب آدمی بیٹھتا ہے تو دیکھیں کہ کیونکہ ان کا ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. آپ اٹھ جب ملتے ہیں کسی کو کس طرح گرم جوشی سے ملتے ہیں, دونوں ہاتھوں سے ملتے ہیں. پھر کوئی مہمان آتا ہے کس طرح اٹھ کے بعد دروازے تک اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. کوئی مہمان آتا ہے اس کو دروازے سے لینے کے لیے آتے ہیں. مطلب یہ چیزیں آپ چھوٹی چھوٹی نوٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے تو کس طرح سنت کو بھی زندہ کر رہے ہیں اور ہماری تربیت بھی کر رہے ہیں. تو میرا تو یہی میسج ہے سب جوانوں کے. حاجی صاحب آپ کا یہی میرا سوال یہی ہے. بگننگ سے شروع ہی سے قبلہ کا جو نا تھا ینگسٹر کے لیے, اسپیشلی جو ہمارے یورپین جو یہاں یو کے ینگسٹر ہیں یا یہ یورپ کے, ان کی ایک ہی سوچ تھی کہ ان کو آگے لانا ہے, ان کے دل میں حب رسول ڈالنی ہے. تو اس کی بیس کے اوپر ہم نے کافی یونیورسٹیوں میں جا کے جو ہے نا پروگرام بھی کیے ہیں, جا کے اسپیشل کیے ہیں, اور انہوں نے اسٹوڈنٹ نے کافی سوال و جواب بھی جو ہے نا, کیونکہ یہ پہلے تھے جو ہر سوال کا جواب بھی دیتے تھے. باقاعدہ ہم سیشن رکھتے تھے جس میں 15-20 منٹ جو ہے نا ٹائمنگ ہوتی تھی کہ کوئی بھی سوال کرے میں اس کا جواب دوں گا. صحیح ہے. تو اس سے بھی کافی اثر پڑا. اور یہاں پہ اس وقت جتنے یو کے میں آپ دیکھیں جتنے بھی ینگسٹر ہیں وہ موسٹلی ماشاء اللہ دارا مناجو کرام سے ان کا بہت زیادہ رفاقت ہے, اور بہت زیادہ وہ قبلہ سے محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے بہت کچھ دیکھا بھی ہے اور سیکھا بھی ہے. تو یہ ہے کہ جو قبلہ کی کتابیں ہیں, کیسٹیں ہیں, وہ مزید جتنی سنیں گے اس میں آپ کو حضور کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی. اگر حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بے شک جی. تو یہی ہے کہ آپ, میرا تو یہی ہے ینگسٹر سے آپ ان کی جتنی کیسٹیں ہیں, آپ کا آج کل تو سی ڈی آ گئی ہیں, تو سی ڈی آپ ان کی دیکھیں, ہر موضوع پہ ہیں, یوٹیوب میں دیکھیں اور فیس بک دیکھیں. آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں, آپ کبھی بھی آپ کو پتہ چلے گا, ہر سوال کا جواب آپ کو ملے گا ان سے انشاءاللہ. اچھا, کیونکہ ٹائم ابھی کافی کم رہ گیا ہے تو میرے ذہن میں 2-3 سوالات باقی تھے, لیکن وہ سارے نہیں ہو سکیں گے. تو میں نے کہا سب سے جو امپورٹنٹ والا ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہماری واقفیت ہوئی تھی, I was about 14 years old, 13-14 years old, تو یہ ظاہر ادارہ لے لیا تھا, لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ ہم
اور مساجد میں بھی جاتے. مسجدوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق تھا والد صاحب کے ذریعے وہ ہمیشہ ہی رہا تھا. So my dad was always taking me to one mosque and the other mosque and this, we were always getting involved, trying to get involved. لیکن جب ہم منہاج القرآن میں آئے, جب ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ یوتھ کو, جو ینگسٹرز ہیں, ان کو جتنی محبت سے اور جتنا فری اسپیس دیا گیا کام کرنے کا, وہ کہیں اور نہیں ملتا تھا. تو ظاہر ہے اس کے اندر تو قبلہ حضور کا بھی کوئی قبلہ حضور کا اس کے اوپر کیا ہدایات تھی, کیونکہ اور مسجدوں میں آج تک آپ جائیں تو جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ شاید سمجھیں کہ یوتھ, جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہ ٹیک اوور کر لیں گے یا وہ, تو ادھر وہ ہمیں بالکل اس کا مختلف ماحول ملتا تھا, بلکہ ہمیں آگے لایا. یعنی کہ مجھے ابھی تک یاد ہے, میرا خیال میری عمر شاید 15 سال تھی, تو میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, ایگزیکٹو میٹنگ میں, تو سب سے رائے لی جا رہی تھی, اور پھر جب میری باری آئی مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو اس وقت تک میرے تو ذہن میں نہیں تھا کہ میری بھی کوئی رائے ہو سکتی ہے اس وقت کسی بھی معاملے میں. تو یہ میں نے دیکھا. تو اس کے اوپر آپ بتائیں کہ قبلہ حضور کی ہدایات کیا تھی یوتھ کے لیے, یوتھ لیگ کے لیے. اور قائد محترم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا یوتھ ہی ہمارا فیوچر ہے, یہ ہمارا سرمایہ ہے, ہمارا مین مقصد یہی ہے, اور ہمارا بھی یہی تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو آگے لانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری سب سے پہلی جو ایگزیکٹو بھی بنی تھی اس میں بھی مجھے یاد ہے کہ یوتھ کے 2-3 نوجوان تھے, ایک آپ کا بھائی عبدالباسط اور شاہد محمود, یہ اور اس طرح کے 2-3 ساتھی اور بھی تھے. ہماری خود کوشش تھی کہ یوتھ والوں کو ساتھ لے کے آئیں. پھر یہ اس طرح بنتے گئے. انہوں نے پھر اپنی یوتھ لیگ بنائی, پھر باجی غزالہ تشریف لے آئیں, انہوں نے پھر سسٹر یوتھ لیگ بنائی. اس طرح کر کے بچوں کی بنائی. یعنی کوشش تھی کہ یوتھ کو زیادہ سے زیادہ انوالو ہو, ان کو فری ہینڈ دیا جائے, وہ اپنے پروگرام کریں. اسی وجہ سے جو ہماری یوتھ الحمدللہ دوسری آرگنائزیشن جتنی بھی ہے ان سے زیادہ کامیاب ہے, اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور قائد محترم کی خواہش تھی کہ جلدی سے جلدی سارا انتظامیات جو ہے نا وہ بھی یوتھ کی ٹیم کے حوالے کر دیے جائیں. پہلے ابھی الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو منہاج القرآن لندن کے سینٹر کی ٹیم ہے وہ ساری یوتھ کے نوجوانوں پہ مشتمل ہے, جن کے والدین پہلے ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. وہ بچوں نے ٹریننگ کی, پھر بعد میں ان میں سے کچھ بچے ہمارے ساتھ آئے, 2-4 سال رہے, دیکھا. اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری انہوں نے ٹیک اوور کر لی ہے. ہمیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, نئے آئیڈیا لے کے آ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام جا رہا ہے. یہی قائد محترم دیکھنا چاہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی دکھا دی ہے ماشاءاللہ. اور حاجی صاحب آپ بتائیں کہ جو فائنل حصہ ہے وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب ہمیں ایک بیس کی ضرورت تھی, کیونکہ اس وقت تک ہمارا کوئی سینٹر نہیں تھا. تو ہم نے یہ سینٹر کیسے خریدا, اس کے اندر کیا بیک گراؤنڈ تھی, کیسے ملا, کیسا اس وقت مورگیج پہ لیا تھا, کیسے اکٹھا کیا, وہ کیا سینٹر جب خریدا گیا تھا, حاجی صاحب کو ساری سٹوری پتہ ہے. وہ شیرباز صاحب جو تھے وہ اس وقت اسٹیٹ ایجنٹ تھے, تو انہوں نے یہ اوڈین سینما ہوا کرتا تھا, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ آکشن میں آیا ہے اور اس کی جو ہے نا میرے حساب سے میرا 370,000 پاؤنڈ اپروکسیمیٹلی اس وقت کی. یہ ان کے پاس ایک کمپنی, کیونکہ وہ خود اسٹیٹ ایجنٹ تھے, شیرباز خان کی موو کے مالک تھے وہ نا, تو انہوں نے ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم کوئی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں منہاج القرآن کے لیے. تو منہاج القرآن کے لیے ہم نے کہا بھی ہم کوئی جگہ خریدنا چاہتے ہیں. تو وہ کہنے لگا بھی میں نے کہا بھی آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ ہمیں بتانا. تو اتنی دیر میں نا نثار احمد سلیمانی صاحب بارکنگ مسجد میں تشریف لا چکے تھے نا. اچھا. تو میں اور نثار احمد سلیمانی صاحب جو ہے نا, ہم رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے تو ہم پھر نکل جاتے تھے, روڈوں پہ دیکھتے تھے کسی چرچ کی لائٹ آن ہے یا آف ہے. اچھا. تو پھر نیکسٹ ڈے ہم ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کا فار سیل ہے کہ نہیں ہے. اچھا. بڑے بڑے حال اس طرح کے. انہیں دنوں میں پھر شیرباز خان کے ہمارے دوست تھے, ان کا ٹیلی فون آیا, وہ کہنے لگے کہ بھئی 3-4 اوڈین سینما ہے کمپنی کے, تو وہ سارے جو ہے نا وہ سیل پہ لگا دیں, وہ آکشن پہ لے جا رہے ہیں. اچھا. پر میری اندر واقفیتا اگر آپ لینا چاہیں تو ہم ان کو جو ہے نا بڈ دے سکتے ہیں, پھر لے لیں اپنا. ہم نے کہا بھی دکھائیں. انہوں نے ہمیں 2 دکھائے, ایک یہ دکھایا, ایک انہوں نے ہائی اسٹریٹ جو لائٹوں کے پاس نہیں ہے وہ بھی بنا ہوا ہے, کوئی ہال بنا ہوا ہے میرا خیال, بنگو ہال جو ہوتا تھا میرا خیال. ہاں وہی نا, وہ بنگو بعد میں بنا, پہلے وہ بھی اوڈینی سینما ہی ہوتا تھا. ہاں سینما ہی تھا نا.
تو وہ دکھایا. وہ جب ہم نے دیکھا تو اس کے آگے فٹ پاتھ بہت چھوٹا تھا, تو باہر نکل کے ہم یہ بھی سوچتے تھے کہ جو آدمی باہر نکلے پروگرام کے بعد ان کے کھڑے ہونے کی بھی جگہ ہو. تو یہ ہم نے آ کے دیکھا تو یہاں پہ سنوکر کلب تھا, یہ ہمیں بہت پسند آیا. اچھا. تو وہ کہنے لگے, کمپنی والوں سے بات ہوئی, وہ کہنے لگے جی ہم 2,80,000 کا جو ہے نا وہ دیں گے صحیح آپ کو. تو انہوں نے کہا جی 2,80,000 کا دے رہے ہیں. ہم نے کہا جی فوری طور پہ آپ ہماری آفر جو ہے نا ان کو دے دیں. وہ کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ آپ 5% جو ہے نا وہ دیں ڈپازٹ. ہم نے اپنا 5% بھی فوری طور پہ ان کو دے دیا. تو جو 5% آیا تھا وہ کیسے؟ وہ ہم 4-5 ساتھی تھے جنہوں نے کیا تھا. 5% کتنا ہوتا ہے 280 کا؟ تقریباً 12-12.5. اچھا. تو وہ ہم نے دے دیا ان کو نا. ٹھیک ہے. دینے کے بعد وہ پھر انہوں نے پروسیجر شروع کیا. تو وہ ان کو پریشر تھا بہت کمپنی والوں کو. بینک چاہتی تھی کہ فوری, تو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تاکہ ہم جو ہے نا اس کو مطلب فنڈ ریزنگ وغیرہ کر سکیں اپنے ساتھیوں سے نا. وہ کہنے لگے جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ اس کو اسی طرح کرتے کرتے وہ آکشن میں لے گئے. اچھا. تو ہم نے ساتھیوں نے مشورہ کیا, آصم مسعود صاحب اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے, اور ساتھی تھے ہمارے ساتھ. ہم نے مشورہ کیا کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. ہم بھی سارے ایکشن میں چلے گئے. ادھر جا کے وہ 2,20,000 سے اس کی بولی شروع ہوئی. اچھا. تو باقی سب کی جو ہے نا 2,05,10 اس طرح جاتی تھی. اس کی جو ہے نا وہ پہلی دفعہ جب انہوں نے 2,20 بولا تو ایک نے فوری طور پہ 2,30 کہہ دیا. ہم نے بھی پھر فوری طور پہ 2,40 کہہ دیا. اس نے پھر 2,50 کہہ دیا. ہم نے 2,60 کہہ دیا. ہم نے کہا بھی چھوڑنا نہیں ہے نا. تو وہ 2,60 کا جو ہے نا ہمیں ادھر ڈن ہو گیا. اچھا اچھا. 20,000 کم پرائز پہ کرنا. اب اس میں یہ تھا کہ وہ کہتے جی اب 10% جو ہے نا میرا خیال 50,000 کے قریب وہ کہتے تھے آپ ود ان 15 days جو ہے نا وہ جمع کرائیں. تو وہ پھر ہم نے 4-5 ساتھی تھے. میں تھا ARS فیشن والے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, رمضان فیملی, افضل صاحب تھے, چودھری افضل صاحب آئی کیچ کے مالک تھے. وہ انہوں نے ہم نے کر کے وہ فوری طور پہ 50,000 پاؤنڈ تو ہم نے ان کو دے دیا. اب ہمارے پاس تھے باقی 30 days یا 45 days جن میں ہم نے باقی پیسے جو ہے نا وہ پورے کرنے تھے. یعنی کہ 2,60,000 پاؤنڈ کرنا تھا, اور 20,000 کے قریب تقریباً رجسٹری پہ اور وکیلوں کی فیس پہ, سروے پہ, اس کا تقریباً خرچہ آ جانا تھا. تقریباً 2,80,000 کے قریب تھا. اچھا. اور ہماری کوئی پریپریشن نہیں تھی, کوئی ہماری چیٹی رجسٹر نہیں تھی, کہ کچھ نہیں تھا. پھر ہم نے اپنی میٹنگ بلائی جس میں کافی سارے ساتھیوں نے اپنی طرف سے جو کچھ حاجی صاحب نے بھی, صوفی اسلم صاحب نے بھی جو کر سکتے تھے سب نے کیا, ہم نے بھی کیا. پھر ہم آصف مسعود صاحب کے پاس گئے, ان کو بولا بھی ہم نے یہ اس طرح کیا ہے, تو اب آپ بتائیں کہ آپ جو کیا کریں گے نا. تو وہ کہنے لگا جی آپ نے کیا کیا کیا. ہم نے کہا جی ہم نے سب نے اپنے اپنے ذمے تقریباً 30 کے قریب 30,000 کے قریب 4 آدمی تھے. ہم نے کہا لگایا ہے اپنے ذمے, ہم اکٹھا کر کے دوستوں سے کریں گے. یہ 120 بنتا ہے تقریباً. اچھا. اور باقی جو ہے نا ہمیں تقریباً 160 چاہیے. اور اچھا. تو آپ بتائیں آپ کیا رکھیں. انہوں نے اس وقت چیک بک نکالی اور 35,000 پاؤنڈ کا چیک نکال کے ہمیں دیا. کہتے بھی یہ تو لیں آپ, اور 10,000 پاؤنڈ انہوں نے کیش دیا کہ یہ لیں. اور باقی انہوں نے کہا کہ چھوڑنا نہیں ہے, اب آپ نے قدم اٹھا لیا ہے نا تو چھوڑنا نہیں ہے, پھر اللہ مالک کا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. واہ. تو ہم نے پھر جس دن ہماری کمپلیشن تھی اس دن بھی ہمارا تقریباً 40,000 پاؤنڈ کم تھا ہو رہا. اچھا. ہم نے جا کے بینک والوں سے بات کی, بی بینک میں اکاؤنٹ تھا, ان سے بات کی, ان کو بولا بھی اس طرح ہے. وہ کہتے جی ہم 2-4 کے دن کے لیے تو کر دیں گے, اگر آپ 2-4 دن میں یہ کر سکتے ہیں تو زیادہ دیر کے لیے تو ہم اتنی ہیلپ نہیں آپ کی کر سکتے. 2 دن کے بعد ہماری ڈیٹ تھی. تو ہمارے چودھری افضل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, بڑے دل والے تھے. تو وہ کہتے جی کتنی شارٹیج ہے. میں نے کہا جی آج جو ہے نا کل کو کمپلیشن ہے تو آج 45,000 پاؤنڈ کی شارٹیج ہے نا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ میں 45,000 قرض حسنہ دے دیتا ہوں, اگر آپ سب سے پہلی پرائرٹی میں یہ میرا قرض حسنہ جو ہے نا وہ مجھے. میں نے کہا جی بالکل آپ کو پہلی پرائرٹی میں انشاءاللہ آپ کا قرض حسنہ آپ کو واپس مل جائے گا. پھر ہم نے انہوں نے اسی وقت 45,000 پہلے بھی انہوں نے دیا ہوا تھا, اور 45,000 پاؤنڈ اسی وقت انہوں نے اپنی بینک سے ٹرانسفر کر کے تو ہماری کمپلیشن کرائی. واہ سبحان اللہ. اچھا پھر جب یہ جو تھا اس کا ہمیں 3,500 پاؤنڈ پر منتھ سنوکر کلب والے رینٹ دیتے تھے اس وقت. اچھا یعنی کہ آج آپ کو خالی نہیں ملا؟ خالی نہیں ملا تھا, ہمیں صرف دکانیں خالی ملی تھی, اوپر والا حصہ خالی ملا تھا, اور باقی جو ان کے ابھی چند ماہ رہتے تھے. میں صاحب اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں. میں صرف
اپنے کو بہت ساری آڈینس ہوگی جو صرف انگلش سمجھ میں ریکیپ کر لو. So what Haji Sahab just basically said is they got this at auction for £260,000 and if they took it off, کتنے لوگ تھے جتنے نے 30 بندے تھے 8-10 آدمی تھے پہلے. 8 or 10 of these guys got together and put down £30,000. Remember, we're talking about 1994. Put down £30,000 that they will basically وہ آپ نے اکٹھا کر کے 4 آدمیوں نے 30,000 پاؤنڈ اکٹھا کرنا تھا, کیا کر کے دیا اسی وقت. £30,000 they raised from their families, whatever, and they put it down. So that's 4 people. That comes to 120,000. 45,000 پاؤنڈ پھر اس نے دیا آصف مسعود صاحب نے. 45,000 آصف مسعود صاحب, سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کہ 1,05,000 رہتا تھا, وہ پھر ہم نکلے, حاجی صاحب نے, صوفی اسلم نے اور باقی جتنے, پھر ہم نکلے ہر جگہ پہ گئے. لوگوں نے, کسی نے 5,000, کسی نے 10,000, کسی نے, مطلب ہم کسی سے بھی 500 پاؤنڈ سے کم نہیں لیتے تھے. جس کے پاس جاتے تھے اس کو کہتے تھے کہ دینا ہے تو کم سے کم 500 پاؤنڈ ہے, اس سے زیادہ آپ جتنا دینا چاہیں دے سکتے ہیں, بسم اللہ. ٹھیک ہے. کافی سارے لوگوں نے ہمیں 5,000 پاؤنڈ دیا. پھر آخر میں 20,000 پاؤنڈ ہمارا ایک شارٹ ہوتا تھا. وہ پھر ابراہیم اینڈ سنس گجراتی فیملی ہے, ان کے بھائی ادھر 2 نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. حاجی علی محمد صاحب اور ان کے بڑے بھائی ہیں, وہ دونوں ادھر آتے ہیں. وہ ان کے چھوٹے بھائی نے, ایوب صاحب تھے, انہوں نے 20,000 پاؤنڈ قرض حسنہ ہمیں دیا اور 5,000 پاؤنڈ نے ڈونیشن دیا. اس طرح کر کے الحمدللہ وہ ودن 30-45 ڈیز میں ہم نے 2,80,000 پاؤنڈ پورا کر کے لے لیا. پھر دوسرا مرحلہ تھا اس کو شروع کرنے کا, کیونکہ ہم نے تو پہلے قرضہ لے کے بائی کیا تھا, پھر اس کو اسٹیٹ وے کام کرنا تھا, شروع کرنا تھا. تو خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ جو سنوکر کمپنی تھی وہ کہتی جی ہم تو اپنی لیز پوری کریں گے. ان کا ابھی 6 مہینے سال رہتا تھا لیز کا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کرایہ دیں کریں. تو قائد محترم نے, یہ بھی ایک بڑی ایمان افروز بات ہے, قائد محترم نے مئی میں فون کیا, اس وقت آپ شارجہ کے دورے پہ تھے. اچھا. آپ نے فرمایا کہ میں اگست میں آ رہا ہوں تو آپ اس کی اوپننگ رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اب قائد محترم تو کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے نا کہ بھی ہم نے وہ آگے کرائے پہ دیا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ دعا فرما دیں انشاءاللہ اوپننگ ہو جائے گی. اچھا, یعنی کہ قبلہ کو نہیں پتا تھا, قبلہ کو نہیں پتا تھا کہ آگے کرائے پہ ابھی قبضہ نہیں ملا. قبلہ کو یہ پتا تھا کہ لے لیا ہے. سبحان اللہ. تو ہم بڑے پریشان ہوئے. بھی ہم نے سوچا بھی ہم جا کے ان سے بات کرتے ہیں, ابھی تم نے 2-3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد چھوڑنا ہے, تو ہم تمہیں کچھ آفر کر دیتے ہیں 10-15,000 پاؤنڈ 20,000 پاؤنڈ ہم سے لے لیں اور آپ جگہ چھوڑ دیں. پہلے چھوڑ دیں. تو ابھی ہم یہ آپس میں میٹنگیں کر ہی رہے تھے. دوسرے دن ان کے جنرل مینیجر کا مجھے ٹیلی فون آیا, کہتے جی ہم ایمرجنسی میں آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں اپنی ٹیم کو لے کے آ گیا ادھر ہی دفتر میں, ان سے میٹنگ کی. وہ کہتے جی ہمارا کوئی فیملی پرابلم ہو گیا ہے تو ہم اسٹیٹ وے چابی آپ کو دینا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا کتنا جرمانہ کریں گے, جو کیا کرنا ہے. اچھا. بجائے لینے کے وہ دینے کے لیے کچھ تیار تھے. ہم نے کہا جی آپ کب چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ کہتے جی ہم تو ودن 2 ڈیز میں, وینسڈے ہماری میٹنگ تھی, وہ کہتے سیٹرڈے آپ کو چابی مل جائے گی اس کی. اچھا. تو ہم نے کہتے جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم 1 مہینے کا آپ کو کرایہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ دے دیں. تو چابی کہتے جی آپ کو سیٹرڈے مل جائے گی, آپ سیٹرڈے آ کے چابی لے لیں. تو مجھے اب یاد نہیں مئی کی کوئی ڈیٹ تھی یا جون کا فرسٹ ویک تھا جب چابی انہوں نے ہمیں دی اس کی نا. پھر وہ ہمارے پاس قائد محترم نے اگست میں تشریف لانی تھی کسی ادھر کانفرنس میں. تو آپ نے پھر فرمایا کہ اگست تک تیاری کرو اس کو اوپننگ کرنے کی نا. ٹھیک ہے. وہ پھر اس کی صفائی, لیٹنگ وغیرہ, کارپیٹ, وہ تو پھر آپ بھی بچے تھے, آپ ادھر آ کے دیکھے کرتے تھے کس طرح رات کو لگ کے وہ سارا کیا. تو پھر اس کی صاحب نے اور ٹیم جو یہاں تھی بہت محنت کی, اللہ تعالیٰ ان کو. تو وہ سین میں کبھی نہیں بھولتا جب قائد محترم نے پہلی دفعہ پہلا قدم ادارے میں رکھا. تو ابھی تو کمرے بنے ہوئے ہیں نا, تو ہال تھوڑا چھوٹا ہے, اتنا بڑا ہال دیکھا تو آپ کے اس وقت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے. حاج صاحب کے لیے, ہماری ساری ٹیم کے لیے. پھر آپ نے دعا فرمائی اور پھر اس کی ماشاءاللہ وہ پروگرام ہوا شروع ہوا. اس طرح کر کے یہ مطلب شروع ہوا. Amazing. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ مطلب جا رہا ہے. It's really amazing. It's absolutely guys, if you guys are listening out there, you want to do fundraising, that's how you do fundraising. You know, fundraising starts, you got to be committed and you got to do it, start from yourself. ہمارا ٹائم اس انٹرویو کے لیے ختم ہو گیا,
लेकिन मैं सिर्फ अपनी तरफ से रमदान FM की जो टीम है और जो पूरी इस वक्त की जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि आप जो सीनियर है, आपका साया हमारे सरों पे कायम और दायम रखे और आपके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जो आपकी कुर्बानियाँ ये हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमें तो बिल्डिंग तैयार शुदा सब कुछ दिया हुआ मिल गया, जनाब आप चलाएं। तो जो कुर्बानियाँ आप अहबाब ने दी हैं तो हम इसके यानी कि बेहद मशकूर हैं। एंड मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला give you long and prosperous and healthy lives. और हाजी साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि फाइनल दुआ आप कर लें और यानी कि हम इस शो का इख्तिताम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन सिरातल मुस्तक़ीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना व लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना इन्ना नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना या अल्लाह इस अदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, मोहतरम की लंबी उम्र अता फरमा। या अल्लाह इस दारे में जो भी काम कर रहे हैं या अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमा, उनको तमाम साल दूर फरमा। या परदिगार रोज़े क़यामत दिन अपने प्यारे हबीब की शफ़ाअत नसीब फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन। माशाअल्लाह। Jazakallah. Once again, thank you very much, Haji Saiban, for attending this interview at my request, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He continues to bless you in this blessed month of Ramadan. Guys, remember, stay tuned. We're going to be back after this short break where we'll be discussing homeschooling, and you're going to be joined with I'm going to be joined with the rest of my family. So my other half and my kids are going to be with me, inshallah, and we're going to be talking about homeschooling. So stay tuned for that segment of the show. We'll be back very shortly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donate your zakat, sadaqah and charitable donations to any of your chosen projects. Call now on 0300 30 30 777 or visit us at minhajwelfare.org. In an age of technological advancement, mass communication and social media, having the right website and app can be the difference that your business needs. AppSite Tech are here to take your business to the next level. No matter how simple or how sophisticated your requirements are, our technicians will work with you to create a bespoke website and app for your organization. Call us now on 07538081212 or visit appsitetech.co.uk and book your free consultation now. Amigos, the signature name when it comes to burgers and shakes. Our succulent burgers are prepared in front of you while you wait. Whether you go for the 6-ounce Mexican or the 10-ounce Texan, or you decide to go for a messy fries or buffalo wings, one thing you're guaranteed is quality. We've also got a range of desserts including our trademark shakes in all your favourite flavours. We're based at 400 Cranbrook Road in Gants Hill, so come down to dine in or order in on Uber Eats or Just Eat. Amigos, hats off to great burgers. Through Minhaj Welfare Foundation, your giving saves lives. Your support has provided more than 3 million people with access to clean and safe water, emergency relief in natural disaster and crisis-affected areas around the world, supported orphans and needy children with a better future. This year, your help can do more. Donate your zakat, sadaqah and charitable donations to any of your chosen projects. Call now on 0300 30 30 777 or visit us at minhajwelfare.org. Ramadan FM 2018. The voice of British Muslims. Hey, और तेनू 20 बारी आके आता क्रिकेट ना खेलिया कर, तो फिर विंडो पंच हो रही है. Don't worry, Dad. Our windows need changing anyway. हाँ, तो पैसे तू दे से ना. Nah, don't worry, Dad. UK Windows will sort it out. UK Window? ओ कौन है ना? They're the best double glazing company about.
They do windows, patios, French doors, sliding doors, UPVC, aluminium, you name it, they've got it. We can go see them at 51 to 53 Upton Lane, Forest Gate E79PA, or call them at 07984 440 093 or visit ukwindowslondon.co.uk. वाह जी वाह, ये तो कमाल है यार. UK Windows. Zindabad! Thinking about selling or letting your home? With Maxwell Estates, you don't need to look any further. Well established with over 15 years of experience, Maxwell Estates are specialists in residential sales and lettings. We manage over 200 properties in and around Northwest London, keeping our landlords and tenants updated with all the latest laws and legislations. Based in Edgware, our experienced specialist negotiators always ensure we maximise the full potential of your property. Call us now on 0208 952 0808 for a free no obligation quotation, or visit our website www.maxwellestates.co.uk for further information. Maxwell Estates, the name you can trust. Through Minhaj Welfare Foundation, your giving saves lives. Your support has provided more than 3 million people with access to clean and safe water, emergency relief in natural disaster and crisis-affected areas around the world, supported orphans and needy children with a better future. This year, your help can do more. Donate your zakat, sadaqah and charitable donations to any of your chosen projects. Call now on 03. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the second half of the show. And in the studio, I have got with me the rest of my family. So, first of all, guys, Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you guys? Everything good? Yeah. It feels really odd, isn't it, that we're saying on this radio show? Yeah. Okay. Guys, just to let you know, basically, my wife went out shopping. She comes back and she sees the poster that I'm going to be on the radio with my family, and she was like, no, I'm not going. But I said, you know what? We have to go. And the reason why I wanted you guys here was because I think that something that we've basically been involved in, homeschooling, there's a lot of ignorance about homeschooling out there. There's a lot of there's not much education about homeschooling, about what it is, and I want to start with myself. Basically, I can remember when Zainab, you came to me and said to me, oh, I'm thinking of homeschooling the kids, and I was like, what's that? You're thinking of homeschooling the kids? What do you mean? Have you been smoking something funny? And this was back in when Hafsa was 3 years old or something, probably 3 or 4. About 3.5. 3.5 years old, and you suggested homeschooling, and I didn't have a clue about it. I actually thought it was illegal, that you couldn't just not send your child to school. That would be depriving them of an education. And from that point, the idea of homeschooling sort of grew on me, and now we've been homeschooling for, I should say, you've been homeschooling for 4 years. 4 years. Just over 4 years. Just over 4 years. And the first thing I want to ask is about how did it happen? Let's just go through our story about how it actually happened, how we decided to homeschool. What was the idea behind it? What was your thinking behind it? So, like you said, Hafsa was 3.5, and we started looking at schools, and then we had nurseries, wasn't it? We were looking at nursery. So nursery was fine. So she went into nursery, and but when it was time for her to go to school, so compulsory age is when you're 5. Yeah. So as soon as you're 5, you should actually be in schools as compulsory school age. Yeah. We got a school that I wasn't happy with in terms of Ofsted reports and just generally the standard of education. So I thought, okay, we'll homeschool her for a little while, see if we can get into a better school. And that's how it really started, didn't it? And it took a lot of convincing. Yeah. But yeah. So we've been homeschooling now for 4.5 years, yeah. And what I want to basically just share with the audience is some of the challenges, some of the pros, the cons,
the advantages, the disadvantages, and of homeschooling, because homeschooling, it's not really for everyone, and it's basically. You tell me, what's your take on homeschooling now? You've been doing it for 4 years. What would you say? In terms of? Well, let's just start from the beginning. So, actually, their education. That's the first thing you want to get in. Okay, so how are you going to teach them? Yeah, because so you're not a teacher. No. You haven't done a PGC. No. You're not a teacher. No. So how did you decide? Right, I'm going to teach the kids these things. Right. So firstly, like, if anyone knows me, I just do a lot of research into anything. So if something happens, I'll research it. So that's how it all started. I was researching homeschooling, and as I was researching, I saw that actually I didn't need a curriculum. I didn't need, a mode of study. I didn't need much to start. Hafsa was 5. Well, she would be 5 when we started. So in terms of teaching her the basics, wasn't too much pressure for me. And I think our homeschooling journey hasn't really been planned. So we never ever thought, okay, we'll do it for 2 years or 3 years or 4 years. So it sort of went on. But yeah, so I sort of just went into it thinking she's only 5. If I need to put her back into school, I've always got that option to put her back into school. And then we just started phonics and basic maths, and just sort of just spent a lot of time outdoors, a lot of times just playing, because the others were learning through play. But it wasn't structured at the beginning. I can't remember. Not at all. It wasn't structured, was it? I would say even up to now, it was not heavily structured. It's only now that I'm starting to put in structure for Hafsa, who's 9. Amina doesn't have much structure. Rabia is starting as well to follow the same footsteps as Hafsa, but even until now, Amina's 6.5 now, almost 6.5, and we don't have as much structure. And I think that's the beauty of homeschooling, where it's not as rigid as, say, sitting in a classroom from 9 to 3. Yeah, and so in terms of like when they started off and the kids started off, their progression, how have you seen? Have you obviously we're their parents, so we may not see the progression, from somebody else, from an outsider's point of view. When you meet somebody, a child after 6 months, you think, they've grown up fast. So how have you seen the progression in the kids, and are you satisfied with the way things are going? Yeah, I mean, I think a huge thing for children just generally is reading. I think that's a really important aspect of life. A child must enjoy reading, and I think that opens a lot of doors, it opens a lot of opportunities, and it opens a child's mind to the world. And I think that was my sort of, I taught them to read, and then I left them to it. And now I saw Hafsa, okay, we walked into Waterstones. She's looking at books that when she was 7, 9-year-old books. So I'm gauging things from there. Now, reading to me is a huge sort of benchmark. Just me personally, I don't know about anyone else, but for me personally, reading is a huge benchmark, and it broadens their understanding of things. Once they can read, and they can read well, fluently, they're able to go and do research. I mean, Hafsat is giving me facts all the time. Oh, did you know this? And did you know that? She's always correcting me, aren't you? She's correcting your English all the time. Yeah. So, in terms of like academically, I think the worst one is, Hafs, when I shout at you and I say something wrong, and then you correct me, even when you're being disciplined. Yeah. All right, go on, carry on. So in terms of academically, I mean, I do have the national curriculum, so I can look into it. I can dip in and out of it when I need to, just to see where I'm going with them, just to see if they're sort of on par with what children at school should be. But I don't think I have I don't have a benchmark for them, where, because I can just see their progression. Yeah. It's really difficult to explain how I can see the progression. It's the way they speak to people, it's the way they come across. I mean, I've had people comment saying, "Oh, your children are really well behaved. They're really nice, very polite. I can have a conversation with them." And for me, that's the biggest thing, more than whether they can do a division sum. It's being able to speak to someone properly, being able to hold a conversation with maybe an adult, being confident. I think they were the sort of main things that I needed
to instill in them at that age. Now it's time for sort of academic, progression. And now we're a lot more structured, especially with the Hafsa and Rabia, we're a lot more structured than we were, say, 2 or 3 years ago, just because it's getting more serious now. And I'm thinking, okay, I need to up it a little bit. You know what? I've got a few messages coming in as well, and I want to address them as we're going along. Somebody just text me about the legality surrounding home education. People don't know about, what the legal rulings are. Do you have to tell your local authority that you're homeschooling? How does it work? So, according to the law, you have to provide, every parent has the duty to provide their child with an adequate education according to their age and according to if they've got any special needs. And that's about it. So it's quite varied and it's quite vague. Right. So a lot of people will just automatically, naturally sort of send their children to school, but that the law doesn't actually state that a child has to attend school. They have to do a certain number of hours or anything like that. It actually states that you as a parent need to provide an adequate education, and it actually states that it needs to provide an adequate education for your particular child. So, and with regards to local authorities, there's nothing, I think every local authority has someone who deals with home educated children, but you don't actually legally have to tell the local authority that you are home educating. And you didn't, did you? You did a cheeky one there, didn't you? Yeah. You didn't tell the local authority? No. Right. Why didn't you tell the local authority? No, I have told them now. Have you? Yeah. Since when? I've told them. Okay. Yeah. Is it? Okay, but you didn't tell them for a very long time. Why? What was the thinking behind not telling the local authority? I just didn't want anyone interfering in what I was doing, really, basically. Right, okay. Yeah. But it can, so new legislation is coming into place, or there's a sort of... this debate going on right now. Debate going on in Parliament, and it's come up a few times about actually making registration legal. So you have to register with your local authority, because there have been instances of safeguarding issues and things like that, which is understandable. But I think as a home ed community, it's difficult when somebody gets involved and tells you what to do. I think that's the main thing. If the LEA were a body that simply is just looking for safeguarding issues, then that, I suppose, in a way would be okay. But what I think home educators are worried about is the interference and the maybe they might want someone to stick to a curriculum, and it is not what they want, really. And we're going to move on to the curriculum stuff and what we're actually following and the pattern of education, etc. But let's talk about our routine. We'll bring the kids in. So guys, what's your routine like? So you wake up in the morning, you have breakfast, then what's the routine? Sometimes Mum's not usually awake, so we usually just play in the garden sometimes. Okay, and then what's your mornings like? So your mornings are... so you'll just get up, you'll just do your own thing, and then it's time for the classroom. And this is not in Ramadan, we're just talking about generally. So in Ramadan I tend to have a nap in the morning. And what's your general routine though? Like normally in a normal... We just we get into the classroom, do workbooks, have a few snacks, and then carry on with our, work, then break for lunch. Sometimes we do it after, and then carry on a bit after lunch, and then that's really it. But then, and then we just play. So what's the structure like? How do you what's the routine? What's the daily routine? Right, so we start at about 10 o'clock. It depends. So if they've had a late night, they can sleep in. Start about 10 o'clock,
and usually we do maths, English and science every day, and then whatever else they like doing. So there's lots of how many hours are in the classroom? English, maths? It varies, but about 3 hours. 3 hours solid. 3 hours. Yeah, that's probably. I think I'm gonna and it can, that's sitting down, me teaching them, and them doing, work that I've told them to do. That's that type of work. It's about 2 to 3 hours, and then they have things like coding, because that's like part of the national curriculum now. So they'll do a bit of coding, and they'll have their coding programs, computing programs. They'll have other apps for maths, English, science, even history, other things that they can do. Then they have swimming on Thursdays. They have sports on Wednesday. So when you say sports, what do you mean sports? So, go on. What do you do in sports? We do football, and at the first day we done hockey. Yeah, but where do you go to play sports, and who else is there? Because all the kids are at school, aren't they? No, because that's that's sports. People go there because they want to learn how to. Home ed kids. Yeah. The other home ed kids. Yeah. So basically, it's other home educators that. I think that this is. Let's just move on to that actually right now. The home educating network. Because this is something which was a shock to me, definitely. I thought, okay, you're homeschooling. How are the kids gonna socialize? How are they gonna mix with other kids? And that's something which was quite refreshing to see, that is such a massive network of people that are homeschooling. It's actually quite, some of the homeschooling trips that you've sent me on with the kids, we've had 30, 40 children in one group, so there's a lot of people that are homeschooling. I think, I didn't really need a home education network until about, say, 2 years ago. So for the first 2 years, it was similar to a nursery setting, where there was lots of play and lots of just going outdoors. We used to go to the forests and things like that. And the good thing is there's not too much of a crowd when all the rest of the kids are at school, so that's an advantage. But the home, so when we can plan our days out, really. We don't need to we don't need to go to a theme park on a weekend, because we can go on a weekday when the rest of the kids are at school. Exactly. So it's but the home educating network is huge. So when I started going to groups, the first one I went to was about 20-minute drive from where we live, and there were no fewer than 25 families. And this is all localized, so this is local, say about 20 minutes, so about half an hour sort of radius around that area. So that's localized there. And then when I started to explore further, there's just so many home ed groups. So there's weekly groups, monthly groups, fortnightly groups, and each of these groups, there are different sort of people and different age ranges. So you pick which ones you want to go to. Every day there's something going on, isn't it? Every day there's something going on. So it's quite, I find myself sort of thinking, okay, no, I can't do this and I can't do this and I can't do this, because they need more work in the classroom. So, but apart from that, we go to workshops. The kids have got a chocolate making workshop coming up on Friday. We've been to the Bank of England, Parliament. We've been to Victorian School Museum just the other day. So we're doing at least one activity a month, which is sort of just supplements the education. Remember, obviously this is one activity which is like a trip. Which is a trip. Not obviously the routine activities. All right, so the routine activities: swimming, sports, STEM class, and I think we've got a science class planned as well. So, you know what, the home educators themselves are just they're so good, and they're so sort of organized, and they set up these groups. And they have we have science classes, science engineering classes, coding classes. So it's the whole array of classes which you choose what you want to go to according to what your child is interested in. It takes a while just to figure out who's interested in what.
Yeah. Hafs, what are you interested in? What's your favourite subject? Maths. Maths. You like maths, yeah? Yeah. Rabia, what about you? History. History. What do you like about history? Well, Why have you studied in history? we've studied the Egyptians and we're studying the Babylonians now. What else have you studied? There's other things as well. Nomads. What? There's nomads and yeah, I think that's it. We don't really do that much history. Mostly maths. And English. Not that much English though either. No, but maths is like main subject. Okay. So then, the situation now with following the curriculum, you're not actually following the curriculum. Yeah. So someone just asked if the curriculum is not essential for homeschooling, and it's not, because you teach your child whatever you want to teach your child. And I was just talking to Amina in the waiting room while we were waiting, and I was asking her what she likes best, and she said, I get to be taught what I want to be taught. So you teach me what I want to learn, which is a huge part of it. So sometimes, like, Rabia was into archaeology, and so I was just looking through, mainly it's a network on Facebook, which then meet outside of Facebook. And there was an archaeology workshop at UCL for home-educated children. And so they went to that. That's the one I went to, isn't it? That's the one that you went to. So they went to that. And so that's not in the curriculum. There's no way in the curriculum that they study archaeology. What did we do in the archaeology? Do you remember, guys? We looked at old pots, like with over thousands of years old pots, so like really old ones. They weren't like proper pots. They were like bits of them, like because they're all cracked up and they're really old. Writing on them, like hieroglyphics in Arabic. There was one in Arabic on there, wasn't it? It was about 1,000 years old. A pot that was found in an earthquake. It was amazing, and it had Arabic. When they looked at it closer, it was actually the Quran, and it was amazing. Subhanallah. And so many of their workshops, like you're saying, it was amazing. So many of their workshops are like a learning curve for me. I'm like, wow, I didn't know that. And we went to the synagogue, so we do religious studies, but we actually go to the synagogue, and we went and you did the workshop there at the synagogue. Oh no, sorry, the Jewish Museum. And we did go to synagogue as well, didn't we? So I sort of cater to their needs rather than following a strict, rigid curriculum. And I've seen, like, the curriculum has just evolved now to include computer science. And I see that, okay, I understand that. I understand why that's happened. And I understand the importance of that. So we've added that into our, curriculum. But we don't actually follow the national curriculum. And I don't think there's things in the national curriculum, for example, okay, a human will have offspring that look like the human, right? So you'd have a baby that will have arms and legs, and you have to teach the child that. But we can learn about animals and environments and ecosystems and habitats through watching just one DVD of, say, David Attenborough or something. So we don't need to learn, this is a human being, and these are its babies. This is an elephant, and these are its babies. Yeah. So it's quite restricted, and sort of takes away real life, if you know what I mean. And it just sort of, whereas I tried to put the education into context, and so that's one of the main reasons why I don't follow the curriculum, especially in science. English, sort of, we follow. Maths, we do follow quite strictly. So maths, you're following the curriculum, adhering to that curriculum quite strictly. Yeah. And in English, it's quite loosely. It's quite loosely because English is a lot more varied, whereas in maths, you need to know what you need to know. You need to know, okay, this is how you divide, and this is how you multiply, this is how you find the percentage of something. Whereas in English, as long as my children are reading, our children are reading, as long as they're reading... Our children. Yeah. As long as they're reading and they're understanding what they're reading, and... I do concentrate on grammar. I think grammar is quite important. And as long as they can write and, articulate themselves, I think that's the main thing. And what about the religious studies
keeping the balance with their, because there's other. Remember, when talking about education, a lot of the time people just think about education is what they're learning academically. You know what? They're learning the facts, but there's more to learning, isn't there? There's learning, like you said, learning how to be confident. There's learning your akhlaq. There's learning how to be good, well-mannered. There's learning how to keep your own clothes clean. There's learning how, personal hygiene stuff. There's learning your deen, about spirituality. So it's quite comprehensive. The whole concept of learning is very comprehensive because it's learning about life and all of these elements. So in homeschooling, obviously when kids are sent to school, it's going to be like school will take care of these points and then the home will take care of the rest. But because it's merged for us, what I find personally is that you will learn, for example, if you're learning adab, you're learning respect. You're not just learning respect within the household, but you're learning, because you're not going to school, they're learning adab of even their, you could call it in inverted commas, their secular education, even respecting knowledge, respecting difference of opinion, respecting how you actually come to making certain conclusions, whether it's in science or whatever. So the point I'm trying to make is that what I find very beneficial in homeschooling is that they're learning everything's happening under one roof, and you've got your eye on everything. So that's something which I personally. But what about stuff like socializing, which is a massive one of the key questions that keeps coming on. This is something that we've I wouldn't say struggled with, but it's been we've had these discussions at home about the kids are not socializing enough. They need to have more social interaction with other children. How are we coping with that? How would you say we're coping with that? I think one of the advantages, like personal advantages, is that they've got each other. And I can see it being a bigger problem for a single sort of alone sibling. But I think the opportunities are there, right? It's about how a parent goes about introducing their children to other children. I mean, like I said, there's so many home-educated families, and there's people who are like-minded, there's people who are not like-minded. You have Muslim-only groups, you have Christian-only groups, you have diverse groups where there's lots of different ethnicities. Age ranges, specific topics. So you'll have, where they go for sports, it's just dedicated to sports. And I think as a parent, you have to really put yourself out there and be able to sort of make play dates. So if you see that your child is socializing well with a particular person, then you need to be able to sort of encourage that or nurture that relationship a little. I mean, in school, you wouldn't need to do that. And it's not necessarily true that in school you would make, a really good friend. That might not actually happen. It depends on the child. But generally speaking, you do sort of just, tend to find someone who's so how would you nurture? Let's take Hafsa, for example. She's made a friend. How would you nurture that friendship? And she met somebody. I think you have to just then speak to maybe the parents and just arrange time for them to see each other, and just to sort of attend the same sort of things that attend events and things together, and just make sure that Okay. What about, what's it called? So is there, the concerns that we've had is that, behavioral issues in terms of learning playground politics, learning about, that just because a child basically says, says something bad to you. Obviously we experienced that where one of them, she went to a school, one of these homeschooling groups or whatever, and the child was out of order to her, and she took it very personally. Whereas,
you know, when you're growing up within school and you're in the playground, you know, you have kids say horrible things to you all the time, so you sort of like become resilient to that. But the first time it was said, you know, it was like, why are you doing that? You know, and now we've obviously gone from that position to now they are becoming more resilient to basically, you know, criticism from other children, or, you know, the playground politics. I don't think that was ever a problem. I don't think that, I mean, they've got each other and they fight all day long, so, you know, I don't think that was too much of an issue. It's just, I think with the socializing aspect, I don't think it's a huge problem. Like, when people meet the children, it's not as though they just sit there and they don't know how to talk to people. I mean, they can have conversations with people, and they know how to talk to people, you know, and even like, just because Hafsa's made a friend not in the home ed scene. So, and also, you know, there's neighbors, and then they have other extracurricular activities where they do get to see people, and they do get to, you know, they experience that, you know, slight bullying maybe, or, you know, just how to make friends. And when you do have a friend, what do you do? I think that's not really an issue. I think as children, that's sort of natural to them anyway. Okay, somebody just put a question up. Does brother take part in homeschooling, or is it just responsibility of mummy? I'll let you answer that. Shall I answer? Shall I be nice? No. Yeah, no, you sort of take care of the Islamic side of things, don't you? So taking them to Baitul Hikmah, which is like Sunday school, Islamic Sunday school, and just doing their surahs, and then doing their creative Islamic sort of stuff. And I think you take care of that side of it. And if there's like workshops that I can't get to, or I'm just like, you know what, can you just do that? But majority of it is me, isn't it? Obviously, majority of it's you. I find myself, I think I find myself getting involved a lot of the times with. It's inevitable, really, isn't it, for you to get involved? Yeah, exactly. So I mean, originally I just thought that, you know what, if you want to homeschool them, you homeschool them. You know, you seem to know what you're doing. So that's how it originally started off for me. I didn't really think that I would be that much involved as much as I am. So what's happened is, a lot of the times you call me in and I'm filling in the missing gaps. For example, things like workshops. Like you said, you can't get to workshops, or certain workshops, or a lot of the times you split them up, where one of them will have a workshop in one place and another will have a workshop, and you'll phone me up and you say, right, Hafsa's got a workshop, you need to take her here. So I'll go to that workshop with her, stuff like that. Like, I'll get involved all the time. Also, I'll do a few of their regular, like, for example, swimming's my responsibility. So taking them to swimming. The Quran is my responsibility, making sure that, you know, they've learnt their Quran, they're learning their surahs, their hifz, and that's recently become something which is my responsibility. Also, in terms of the Islamic studies, we've gone through quite a few I wouldn't say courses, but I would say sort of like a few areas of Islam. So we've done the seerah in quite a lot of detail, haven't we? Yeah? Yeah, so we've done the seerah in quite a lot of depth. We've done it twice now. Obviously, throughout the month of Ramadan, we've gone through a lot of the surahs, and we've done a lot of things like, you know, gone through, you know, we went through Riyadh al-Salihin in the beginning, we went through, so there's certain things like that. We're always pick up a hadith, just explain it, or a concept will come up, you know, and a lot of the times it's basically just sitting around the dining table and just basically having a conversation about. So that's where I find myself getting involved. Also, there's sports. You know, I used to be. I think they done martial arts for about a year. So which I was taking them to, and then we pulled them out. And but actually, homeschooling Monday to Friday, it's more. I sort of do that. Yeah, exactly. And then you can just do all the bits. So all the bits around that. So these are the bits which I mentioned are all around the sort of Monday to Friday set in the classroom, which is sort of like 9 until, what would you say, about 4 o'clock is sort of like, I don't see you guys
That's sort of like the time where you guys are pretty much in the classroom, right? Okay, there's a lot of people that are considering homeschooling. What would you say? Is this for everyone? What are the main challenges of homeschooling? I think, no offense to the kids, but being around the kids all the time can get frustrating. They're looking at me like... You believe she said that? It can get frustrating because if you think about a normal school child, the child is away from mum and dad and whoever from 9 o'clock in the morning until 3 o'clock. So there's a good 6 hours there, whereas I'm with them all the time. Wake up. Yeah, but obviously I preferred that than not having them at home for those hours any day. Challenges, I think also not knowing where your child is with everyone else, what you were talking about before, gauging, and there's quite a lot of self-doubt. Sometimes I'll just doubt myself, but then the next day I'll be like, oh my god, this is amazing. But that's not really a challenge. I can overcome that quite quickly. But I think me time probably is the biggest thing, but I see that as a sacrifice, because the results that I see from what I'm teaching them and the time that they're spending with me and you and the time that they're spending doing things that they want to do, the results of that is just outweighs the me time. It's not that I don't get it at all. I do, you know, I went off to see my sister in Manchester for 2 days and I left the kids with you, and I can do things like that. Alhamdulillah. So I think, but yeah, just having the kids around you all the time can get stressful. It's not always stressful, but it can get stressful. And just the pressure of the children's education. But again, when I see them progress, I'm confident in what they're doing. They're not always going to be above average academically, or above everyone else academically, or above all the school children academically. But I know that what I want them to be, or what they want to be, or what they want to learn, they can have that chance of learning, so they don't have to sit there learning about something that they don't actually want to learn about. So a lot of the times we learn about things, especially in subjects which are not maths and science and English. Everything else, we sort of do what we want to do. Because when a child leaves primary school, they sort of left everything behind them apart from the maths, English and the science, which they'll have to develop further at secondary school. So primary school for us is a bit of a play and a bit of a finding our feet and finding what interests the child, because I think it's so important as a home educator to tailor your education to your child's need and not simply repeat what's happening at school and just be doing exactly the same thing at home. I mean, I'm sure there are people who are doing that and they're probably seeing success. But me personally, I think it has to be tailored education. Now, I've seen Hafsa's into her robotics and her coding, so I'm sort of pushing her that way. I'm looking for courses that come up for apps and programs and things like that. Rabia's into her swimming, so we're trying to push her with the swimming and, you know, whatever they're interested. You're not? No, I hate it. Oh, she hates it. I love it. Me she too. Loves it. So what are you interested in, Rabia? Maybe a bit of history. She likes history. And yeah, so then when we went to that artifacts workshop, it was because Rabia was interested in it. So, you know, Victorian, what was that Victorian one you guys went to? Oh, yeah, that was Ragged School Museum. Ragged School Museum. So what was that all about? We had to sit in a Victorian classroom and get taught like Victorians. Okay. Except for the hitting bit. We didn't get hit. They didn't get hit. Why? You should have got hit as well. That would be illegal. Okay. Amina, what do you think? Do you think that we should put you into school? Are you enjoying homeschooling, or do you think you'd have more fun at school? I think I'm enjoying homeschooling. What do you like best about it? What's the best thing you like? That you need to speak into there. That I can learn about whatever I want. I just have to ask Mum, and then Mum will teach me. So that's what you like. You like whatever. What do you like most, Rabia? Well, every week's different. So, say, I don't know, next week's
going to be different to the previous week. So yeah. Well, would you want to go to school though, Hafsa? Would you want to? Do you sometimes think about it? Oh, I wish like you see all the other children, like you meet other kids, you know, at mosque or whatever, and all of them go to school, right? And do you ever think, oh, I should go to school as well? I don't exactly think that I should. I think it would be nice if I could just go to school, see how it is, just have the experience of going to school. And so, should we chuck you into school? Or should we chuck you in school then? Not now. Maybe secondary. Secondary school. Yeah. Okay. Actually, that brings us on to secondary school. What's the plan? Are we homeschooling? I know we've had this discussion in behind closed doors many times about this secondary school education. But I think what we're looking at really right now is finding a suitable secondary school if there is one. I think we're undecided right now. We are undecided, we don't know really what we're doing, and that's how it's been from the start. We've never actually thought, okay, we'll homeschool for 1 year or 2 years or 3 years. And I think that's just how it's going to be. And if I feel that it's suitable for me to carry on with secondary education, then I might do. If I don't, then I won't. There were times about a couple of years ago where you started really considering sticking them back into school. Tell us about those times. Why were you thinking, you know what, this is I'm thinking of putting them into school? We had these discussions a few times, and then you decided, you know what, actually you've thought about it and you're thinking, no, just stick. I don't know. I think it was probably just a phase, and I thought it was just maybe just getting too much. But every time I want to go and do that, I think the pros just outweigh the cons. Yeah. Okay. Okay. Final question about, a lot of people would be asking about the different types of homeschooling in terms of structured learning as opposed to autonomous learning. What is autonomous learning, and why is that a good thing? I'm not going to make a judgment on what's good and what's bad, but so when we started, it was quite, I wouldn't say autonomous meaning it's very child led and you do what the child wants to do, but when we started, we were quite free, and I think that reflected because of the age as well of the children. The main thing they're going to do at that age is play and learn through play and things like that. So and then we went into full-on structure. We just structured the whole 2, 3 years. The whole day was structured. Then we pulled back, and now we're somewhere in between. But autonomous learning is basically child-led learning, where the child decides everything that it's taught. So the mother or the educator will teach the child according to what the child is interested in. Yeah. And it's totally just child-led. So there's no structure, there's no curriculum. It's, Mum, what is this? Okay, let's talk about this and let's learn this, whatever that may be. Yeah, so we're somewhere in the middle. I think but now we're becoming more structured. A lot of what I do with them is quite autonomous then, isn't it? Like, for example, they'll ask me... Autonomous is different to spontaneous. Okay. Yeah, so it's not like, just do anything, but... So I don't do autonomous? No. So what do I do? I don't know what you do. Spontaneous then? Is that what I do? Probably. Okay. Yeah. So, like, for example, I'll always... because I think I do this because they are homeschooled. I think, like, for example... one of them asked, "Oh, look, why is that car getting a ticket on it or something?" And then I'll explain the whole thing about why there's traffic wardens, why cars are getting tickets on there, what the rules are, how they will basically get fined, what the traffic warden actually does, how they will. I'll just go on one and I'll explain the whole structure and the council and blah blah blah. I think every parent should be like that, whether you're homeschooled or not. I think it's important for parents to talk to their children and dialogue with their children and just explain things. I think that's the way they learn. I 100% agree with you. But I think that
that's probably maybe one of the reasons that I did do it, because I just thought, oh, you know what, and I'll do that all the time. So it will be basically a small question will lead into a whole long discussion, and blah, you can blah, see blah. how the curiosity of the children, it will just always it will always open up doors for learning. Okay, have you got any regrets homeschooling? Final question. Regrets? Yeah. No regrets at all? No. You don't think that No, thing because that they've you're never been saying? to school, and so if they had gone to school and I'd pulled them out of school, that would have been my regret. That why did I send them to school? But I don't have any regrets. No. Okay, guys, do you guys want to make any final comments? What are you listening to on those headphones? To you. Okay, so There's nothing any in final comments? Amina, do you want to say anything? Huh? Hafsa? I really just love homeschooling. I like Okay, all right. Go on. I like science. You like science. Arabia, do you want to say any final words? This is my last drive time, by the way. And then that's it. It's all over. No more drive time. Then I'll be back here on probably tomorrow for a closing show that we're doing. Go on. And I like science because you get to learn about the bones and pollination and Okay. All right. Rabia, final words from you? I'm probably going to stop homeschooling when I go to college. When you go to college, so you want to carry it all the way to college? Yes. Okay. Okay, guys. Done. That was my family. That's here with me today in the studio. We were just discussing about homeschooling. We just thought we'd share this experience because there may be a lot of children out there, or there may be a lot of parents out there that may be considering homeschooling. I know that a lot of the times when I do mention to people that my kids are homeschooled, you know, they'll raise the eyebrow, they'll ask, you know, what is homeschooling, how does it work, how does it operate, you know. So we thought we'd just have a little open discussion. It's a little bit odd because I've got my family with me here right now in the studio, which is not really common for me to have the family here, but I think it's been I hope you know, people have benefited from today's discussion, and yes, inshallah, until next time, we will see you. But don't forget, guys, Ramadan FM 2018 is coming to a close this year, and after this we're going to be going full time. For those people that haven't made their donations, all we're asking for is £100 for you to donate £100. Please call the donation hotline. The information is all on the screen. You can call at any time. It's a 24-hour line. Call the donation hotline. Make your £100 donation, because we're appealing for 500 people to come forward to donate £100 each, so we can hit our £50,000 target, and that money is going towards purchasing our equipment, because after Ramadan, alhamdulillah, we will be going full time on FM, on the FM airwaves. We've got the license in place, and we'll be inshallah going on on FM full time. Tomorrow is our closing show, so please stay tuned. It's going to be from 7 o'clock all the way until iftar. We're going to be with you. We're going to have some of our we're going to have many people in the show. It's going to be, I don't know who's lined up right now, but yeah, that's going to be a very interesting show. We're going to go through some of the pros and cons and the running behind the radio and what's happened, and go through some of the highlights of the radio, the lows, the lows and the highs of the radio. So inshallah, until next time, stay tuned, and make sure you stay tuned for our next program, which is Al Ihsan, which is coming up. I believe it is Al Ihsan. So until next time, inshallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.